السلام علیکم ناظرین، پروگرام روحیہ 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ ہفتے کا آج پہلا روز ہے، سوموار کا روز ہے، تو آپ سب کو اس حوالے سے جو ایک پیغام ہم روز دیتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اب ہفتے کا نیا روز کا آغاز ہوا ہے، تو اس میں جو چیزیں آپ کی کمیاں رہ گئی ہیں یا نئے ٹاسک آپ نے رکھنی ہے تو لازمی اس میں ٹارگٹ سیٹ کریں تاکہ اس ہفتے میں آپ جو چیزیں آپ کی گزشتہ ہفتے میں رہ گئی تھی وہ حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا خیال کریں، اور جو ہم روزانہ آپ کو بتاتے ہیں کرونا کے حوالے سے کہ جو ریشو میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے، مریضوں کی تعداد میں جو اضافہ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ایس او پیز کا خاص خیال کریں۔ اور ویکسین کی اگر ہم بات کریں تو اب تک 15 لاکھ لوگ ملتان میں ویکسین لگوا چکے ہیں۔ محکمہ صحت 50% سے جو ملتان کی آبادی ہے اس کو ویکسین لگا چکی ہے، لیکن جو بھی 50% رہتی ہے ان کو بھی اس حوالے سے اس میں شامل ہونا ہوگا۔ اب تو 15 سال سے لے کر 17 سال تک کے جو بچے ہیں ان کو بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ والدین سے بار بار یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے، اور والدین کو خود بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ خود بھی ویکسین لگوا لیں، کیونکہ ہم روز جو نشتر کا ڈیٹا دیکھتے ہیں ان میں زیادہ تر جو افیکٹڈ لوگ نظر آتے ہیں وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں کرائی ہوتی۔ وینٹیلیٹر کی تعداد ہم روزانہ آپ کو بتاتے ہیں، آج بھی وہاں پر 74 لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں، جن میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ویکسین نہیں کرانے والے ہیں۔ 8-10 وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین کرائی تھی ایک آدھی ڈوز، لیکن زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بالکل ہی ویکسین نہیں کرائی تھی، تو اس حوالے سے خاص خیال کرنے۔ اور ایک اور آج سے محکمہ صحت کی جانب سے انسداد پولیو مہم کا بھی آغاز ہو رہا ہے پورے ضلع ملتان میں اور اس کے علاوہ دیگر اضلاع میں، تو اس حوالے سے والدین سے یہی ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے لازمی پلائیں، کیونکہ ہمارے ملک سے جب سے اگر پولیو کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو ہم اپنے پروگرام کی جانب جائیں گے، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا پروگرام کے آغاز میں صحت کے مین ایشوز پر آج ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاور لوم انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ حکومت کی جانب سے ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اب کمرشل صارفین ہیں یا دیگر لوگ ہیں جو کہ 10,000 روپے سے زائد جن کا بجلی کا بل آتا ہے اور اگر وہ نان فائلر ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر ان کے اگر زیادہ اخراجات ہیں تو ان کو اضافی ٹیکس دینا ہوگا، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او ہیلتھ ڈاکٹر شعیب الرحمان گرمانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید۔ ہم آپ سے پولیو کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے، ڈینگی کے حوالے سے اور دیگر جو ملتان کے شہری صحت کے معاملات ہیں ان پہ ہم سے تفصیلی بات کریں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں صدر پاور لوم ایسوسیشن ہے عبدالخالق قندیل انصاری صاحب۔ انصاری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ یقیناً آپ کے مسائل اور اس کے علاوہ جو تاجر ہیں ان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، تو تفصیلی ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ ہم پہلے جائیں گے ڈاکٹر شعیب الرحمان گرمانی صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب آج سے پولیو مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے، کتنا ٹارگٹ مختص کیا گیا ہے اور یہ کتنے روز یہ کمپین جاری رہے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ڈسٹرکٹ ملتان میں جو ہے وہ پولیو کا آغاز ہو چکا ہے۔ پولیو کمپینز کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے 7,50,000 بچے، 7.5 لاکھ روپے، 7.5 لاکھ۔ تو ہم نے ان بچوں کو جو ہے وہ ٹچ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے ہم نے ٹیمز تشکیل دے دی ہیں، 3,000 ہماری ٹیمز ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ اس کے علاوہ ہماری ٹیم جو ہے مختلف ٹرانزٹ پوائنٹ ہیں، وہ 150 کے قریب ہیں ڈسٹرکٹ ملتان میں، وہاں بھی ہماری ٹیمز موجود ہوں گی۔ یہ ٹیمز وہ ہوتی ہے، یہ پوائنٹس وہ ہوتے ہیں جو بازار میں کسی پبلک پلیسز پر، جس طرح اس کے علاوہ جو ہے لاری اڈا ہو گیا، کوئی بس اسٹاپ ہو گیا، اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشن ہو گیا، ایئرپورٹ ہو گیا، یا ہماری ٹیم جو ہے موجود ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 150 کے قریب جو ہے ہماری ٹرانزٹ پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ فکس سائٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ 222 کے قریب ہماری فکس سائٹس ہیں۔ فکس سائٹ میں جس طرح نشتر ہاسپٹل ملتان ہے، چلڈرن ہاسپٹل ملتان ہے، بی ایچ یوز ہیں، آر ایس سیز ہیں، اور اس طرح ڈسپینسریز ہیں، تو یہ ہماری فکس سائٹس ہوتی ہیں۔ یہاں بھی ہماری پولیو کی ٹیمز موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پولیو کی ٹیمز گھر گھر جا کر جو ہے 0 سے 5 سال تک کے بچے کو پولیو کے ٹاور پلائیں گے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہمارا ہاؤس ہولڈ ٹارگیٹ ہے تقریباً 7.5 لاکھ بچے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے انشاءاللہ اس کو اچیو کیا تھا، تو اب انشاءاللہ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں جو ہے کہ ٹارگیٹ 5 روز میں اچیو ہو جائے گا؟ تو انشاءاللہ یہ 3 روز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچیو ہو جائے۔ جو بچے رہ جاتے ہیں، کہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پھر لاسٹ 2 ڈیز ہمارا کیچ اپ ڈیز ہوتا ہے، ان کیچ اپ ڈیز میں جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یہ 5 دنوں میں یہ ٹارگیٹ ہم انشاءاللہ اچیو کریں۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ اب جس طرح کورونا کی وبا چل رہی ہے، اب پولیو کی کمپین بھی آ گئی، انسداد پولیو کمپین، تو اس میں جو کرونا کے ایس او پیز ہیں ان کو کس طرح سے فالو کیا جائے گا؟ ٹیموں کو اس حوالے سے کوئی ٹریننگ وغیرہ دی گئی ہے کہ آپ نے گھروں میں جانا ہے، بچوں کو ملنا ہے، اس کے علاوہ مختلف پوائنٹس پر بیٹھنا ہے، تو ایس او پیز کو کس طرح مد نظر رکھا جائے گا؟ اس میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ جب بھی پولیو کی کمپین شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ہے ہم اپنے تمام آفیسر کو
چاہے وہ آفیسرز ہیں، چاہے وہ چیک کرنے والے ہیں، چاہے وہ آفیشیلز ہیں، ان کو ہم ٹریننگ لازمی دیتے ہیں ہر پولیو کمپین سے پہلے ان کو اور یہ ٹریننگ ہر پورے ضلع میں پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے ان کو تمام کو جو ہے جتنے بھی ایون ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے ایس پی ہیں، ہمارے ایل ایس پی ہیں، ایون جو کچھ لوگ ہم ہائر بھی کرتے ہیں کنٹینجنٹ پیڈ پر، تو اس طرح کے ان لوگوں کو بھی ہم ٹرین کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لائن ڈپارٹمنٹ ہیں، کچھ ہم ایجوکیشن سے پاپولیشن ویلفیئر والوں سے بھی جو ہے وہ ان سے بھی وہ اسٹاف لیتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی ہم ٹرین کرتے ہیں. اس کے ساتھ اب ایس او پیز کے مطابق ٹرین کیا ہے ان کو، تاکہ وہ جو کورونا خدا نخواستہ جو ہے ایک ویکسین کو محفوظ بنانے کے لیے بھی سارے کچھ سکھایا جاتا ہے. بالکل، ہر جو ہے صبح جو ہے وہ ہم ویکسین ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تقریباً 7 بجے. اس کے بعد ٹیم جو ہے وہ اپنی ویکسین لے کر جو ہے وہ جاتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں جا کر کرتے پلاتی ہے. ویکسین بالکل سیف ہے، بالکل محفوظ ہے، اس کی کولڈ چین بالکل مینٹین ہوتی ہے. اچھا، پولیو انسداد پولیو کی کمپین کے وجہ سے ہر 3 ماہ بعد پریکٹس کی جاتی ہے، لیکن ہر 3 ماہ کے بعد کچھ نہ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو اعتراض کرتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ ہم نے بچوں کو نہیں پلانا، پھر آپ ان کے پاس وفود بھیجتے ہیں، پھر پولیس تک بات جاتی ہے. تو وہ جو ایسے والدین ہیں ان کا حل کیا ہے، اور کیا اب کیا صورتحال ہے اس حوالے سے؟ اس طرح جب سے میں ادھر آیا ہوں تو میں نے پچھلے تقریباً 1 سال کا ڈیٹا دیکھا ہے. اگر کہیں سے کوئی ہمارا ریفیوزل آیا ہے، ریفیوزل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بعد میں کور ہو جائے، اسے بھی ہم ریفیوزل کہتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا میں نہیں پلاتا اور شام کو ہم نے اس کو دوبارہ پلا دیے ہیں قطرے اویئرنیس کے تھرو یا پولیس کے تھرو یا ایڈمنسٹریشن کے تھرو کسی بھی طریقے سے، پھر بھی ہم اس کو ریفیوزل کہتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں. ہاں جی. اگر کوئی ریفیوزل آیا پچھلے 12 کمپینز میں نے اس کا ڈیٹا نکالا ہے، ان تمام جگہوں پر ہم نے اویئرنیس سیشن کروائے ہیں. ٹھیک ہے. ادھر جو لوکل لوگ ہیں ان کے ذریعے، جو لوکل ممبر ہیں، چیئرمین ہیں، اس کے علاوہ جو انفلوئنسرز ہیں، کوئی سے ہمارا اپنا سٹاف ہوتا ہے، تو جا کر انہوں نے ان کے ساتھ سمجھایا ہے، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا ہے. الحمدللہ ملتان میں اب کوئی ریفیوزل نہیں. تو آج سے صبح 8 بجے سے کمپین شروع ہو گئی ہے. آج سے جو ہے پولیو کمپین شروع ہے. ہماری ٹیمیں گھر گھر جا رہی ہیں. لوگوں سے بس یہی ریکویسٹ ہے، مہربانی کر کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ ہم اس موذی مار سے بچ سکیں. سر، اس میں مزید بھی آپ سے بات کریں گے. عبدالخالق صاحب، سنائیں کیا حال ہیں آپ کے؟ آج پوچھتے ہیں تو تاجر کہتے ہیں کہ یار حال نہ پوچھ میرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال خان نیازی صاحب، آپ تو حال ہمارے خود جا کے چیک کر چکے ہیں، لیکن اب جو موجودہ ہم پہ جو موجودہ حکومت نے بوجھ ڈالا ہے نا، یہ ٹیکسز کی صورت میں بجلی کے بلوں کے مد میں، یہ جو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جو کہا گیا ہے کہ جو 10,000 سے زائد اگر ہوگا تو اس پہ ٹیکس اضافی ہوگا. 10,000 سے اوپر جو ہے وہ 5,000، اس سے اوپر 50,000 سے اوپر 17%، سوری 5%. ہاں جی. اور 50,000 سے جو 17%، اس طرح ٹیکس لگائے گئے. اس سے پہلے بھی آپ بجلی کا بل اٹھا کے دیکھ لیں، جو ہمارا جو ہوتا ہے نا کنیکشن، یہ ہوتا ہے انڈسٹریل کنیکشن میں اتنے قسم کے ٹیکسز ہیں کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. لاسٹ ٹائم تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم انڈسٹری کو بہت زیادہ ریلیف فراہم کیا ہے. ہاں، بہت زیادہ ریلیف، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے ریلیف آ گیا نا ابھی تازہ، جس کا نوٹیفیکیشن بھی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ہوا ہے، قومی اسمبلی کے ذریعے نہیں ہوا. حالانکہ طریقہ کار تو یہ اسمبلیاں بنائی کس لیے جاتی ہیں، لوگ عوام جو ووٹ دیتے ہیں کس لیے دیتے ہیں، تاکہ ان کے جو نمائندے ہیں وہ اسمبلی میں جا کے ان کے مسائل حل کریں، نہ کہ ان کو مسائل کا جو پہلے بوجھ ہے اس بوجھ کو مزید اضافہ کریں. یہ اس لیے نہیں بنائی جاتی. ادھر یہ صدارتی آرڈیننس کی ایک فیکٹری بنائی ہوئی ہے. جو کام انہوں نے جو قومی اسمبلی میں نہیں لے کے جانا ہوتا وہ صدر صاحب کے پاس لے جاتے ہیں. وہ ایک ریزن انہوں نے بڑی عجیب سی رکھی. انہوں نے کہا جو نان فائلر ہے انہوں نے ایک جواز بھی پیش کر دیا کہ ہم فائلر ہے ان کو بنانا چاہتے ہیں، وہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اس وجہ سے ہم نے اضافی لگایا ہے. تو یہ نان فائلر والی کیا شکل میں شامل کر دیں؟ یہ دیکھیں، اصل میں نا اس سے پہلے مشرف دور میں بھی یہ ہماری پاور انڈسٹری مکمل طور پر رجسٹرڈ کر لی گئی تھی تمام. ٹھیک ہے. ہم خود خوشی پہ خوشی اپنا رجسٹرڈ ہوئے تھے. جب مشرف نے فوج کے تھرو گھر گھر چھاپے مروائے اور تاجروں کے ساتھ کو ٹارچر کیا، بہت برے حالات ہوئے تھے. اس وقت ہم سب خود رجسٹرڈ ہوئے تھے. اور رجسٹرڈ ہونے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو ہم ٹیکسز ان سے لے رہے ہیں، جو ان پہ بنتے ہیں وہ بہت کم ہے، ہم سے جو لے رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور جب ہم نے ریفنڈ کے لیے اپلائی شروع کر دیا، ریفنڈ ہمیں ملنا تھوڑے بہت شروع ہو گئے، پھر انہوں نے دیکھا یہ تو الٹا ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہم تو ان سے بہت زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں. یعنی فرق اتنا تھا کہ اگر انہوں نے گورنمنٹ نے ہمارے اوپر 17% ٹیکس لگایا تھا تو ہم 35% قسم کے ٹیکس پہلے دے رہے تھے. انہوں نے ہمیں ڈی رجسٹر کیا تھا خود. اچھا، ڈی رجسٹر خود کیا تھا. جی.
اس کے بعد پھر ہمیں یہ بائی فورس کہیں فائلر بنو، ہم فائلر بنے ہوئے ہیں. اکثر ہمارے جو پاور لوم انڈسٹری کے لوگ ہیں اکثر فائلر ہیں، لیکن ہم ریفنڈ کے چکروں میں اس لیے نہیں پڑتے کہ ریفنڈ لیتے لیتے اتنے سٹیپ ہیں، مختلف پروسیس سے گزرتے ہیں، وہ جو ہمیں وہ جو افسران کے منہ بھرنے پڑتے ہیں، وکیلوں کے منہ بھرنے پڑتے ہیں، یعنی اس طرح وہ ایکسٹرا ہم ٹیکسز اور دے دیتے ہیں. آپ اس پروسیس میں جانا نہیں چاہتے، پیچیدگیاں کافی زیادہ ہیں، بہت پیچیدگی ہیں. حکومت کو چاہیے وہ پیچیدگیاں ختم کرے. ٹیکس ہم دے رہے ہیں، فائلر بھی ہیں جو نہیں فائلر کوئی مسئلہ نہیں، وہ پھر بھی گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے، وہ بلکہ فائلر سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے گورنمنٹ کو. اس لیے یہ کم از کم یہ سوچیں کہ ہم اتنا اس پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. ایک طرف ہم دعوے کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ایکسپورٹ کس طرح بڑھے گی؟ آپ کے ساتھ چائنا ہے، آپ کے ساتھ انڈیا ہے، آپ کے ساتھ سری لنکا ہے، آپ کے ساتھ بنگلہ دیش ہے جو آپ سے علیحدہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ آپ امریکہ، جرمنی، کس ملک کے ساتھ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں ان حالات میں کہ دنیا کے سب سے زیادہ ٹیکسز آپ کے پاس ہیں؟ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کے ہمسایہ، میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں. بنگلہ دیش آپ کے اندر سے نکلا ہے، ہم سے جدا ہوا ہے، لیکن اس کا دیکھیں آپ کی انڈسٹری، اس کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے نا، اس وقت بہترین ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور سب سے بہترین سہولتیں دی جا رہی ہیں. بجلی وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ 35 سے حکومت ایک لاجک جواز پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں ان کا تاجر حکومت سے تعاون کرتا ہے، ہمارا تاجر تعاون نہیں کرتا. تو یہ کس قسم کا تعاون لینا چاہتے ہیں؟ دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بجلی کا بل اٹھا رہے ہیں، اگر میں مثال دے رہا ہوں، میرا 80,000 بل ہے، 80,000 کے بل کے اندر صرف سیل ٹیکس 10,000 ہے، اس کے بعد انکم ٹیکس ہے، اس کے بعد یہ جو ہے ادر ٹیکسز ہیں، ادر ٹیکسز نام ہی کوئی نہیں ملا تو ادر ٹیکسز نام رکھ دیا، ادر ٹیکس ہے. وہ اتنے ٹیکسز ہیں کہ 80-84,000 کے بجلی کے بل اندر آپ اسے دیکھ لیں 30 سے 35,000 صرف یہ ٹیکسز. یقیناً ٹیکسز کافی زیادہ ہیں، اس پر تمام طرح جو کمیونٹیز ہیں ان کی جانب سے احتجاج کی بھی کال دی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے ٹیکسز میں کس طرح سے جو ہے کاروبار چلایا جا سکتا ہے یا جو بھی معیشت کے ذرائع ہیں وہ نہیں چلائے جا سکتے. ہم ہیلتھ پہ دوبارہ آئیں گے. ڈاکٹر صاحب انوائرمنٹل سیمپل کی بات کریں، لاسٹ ٹائم ملتان کے کچھ ایریاز جس میں سورج میانی کا ایریا تھا، علی ٹاؤن تھا، یہ بار بار پازیٹیو آ رہے تھے، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی ملتان میں جو ہے 3 پوائنٹس ہیں جس طرح آپ نے ابھی فرمایا ہے، سورج میانی ہے، علی ٹاؤن ہے، کوٹلہ عبدالفاتح ہے. یہاں مختلف علاقوں سے ڈسپوزل آتے ہیں تقریباً پورے ملتان سے ہی، تو ان کا ہم جو ہے وہ سیمپل لیتے ہیں ادھر سے. ایک کا فرسٹ منڈے، پھر سیکنڈ منڈے، پھر تھرڈ منڈے، ہر منتھ میں جو ہے ہم 3 جگہوں سے جو ہے یہ سیمپل لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ان کا جو انوائرمنٹل سیمپل لیا جاتا ہے وہ پھر ہم اسلام آباد سے ان کی رپورٹ کرواتے ہیں. تو پہلے تو یہ مسلسل جو ہے وہ پازیٹیو آ رہے تھے، مسلسل پازیٹیو آ رہے تھے، جس کی وجہ سے خدشہ بھی تھا. لیکن الحمدللہ جو ہے بار بار کمپینز ہوئی ہیں، بچوں نے پولیو کے قطرے پیے ہیں، عوام نے تعاون کیا ہے، اور اب جو ہے یہ مسلسل جو ہے اپریل سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا الحمدللہ ملتان کا جو انوائرمنٹ سیمپل ہے وہ 3 پوائنٹ ہمارے نیگیٹو ہے. اس سے یقین. اچھا ایک اور چیز جو دوسرے علاقوں سے بچے آتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں جھگیوں میں جو بچے رہتے ہیں، جو خانہ بدوش حضرات ہیں، تو وہ مختلف پولیو زدہ علاقوں سے بھی آتے ہیں اور جہاں بھی ان کے بچے رہ جاتے ہیں، اس کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ موبائل پاپولیشن. کہ یہ جو ہماری موبائل پاپولیشن ہے، اس طرح کی نومیڈک پاپولیشن ہے یا موبائل پاپولیشن ہے، ان کو ہم جو ہے پری کمپین جو ہے ان تمام بچوں کی رجسٹریشن کرائی جاتی ہے. تمام جھگیاں جو ہے ڈسٹرکٹ ملتان میں وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں کہ کون سی جھگی میں کتنے بچے آتے ہیں، کتنے بچے کب جاتے ہیں، وہ ہمیں تمام پتہ ہوتا ہے. پولیو کمپین سے جو ہے 2 دن پہلے 3 دن پہلے یہ ہم تمام سروے جو ہے مکمل کروا لیتے ہیں. پولیو کمپین کے دوران بھی اگر کوئی نئی جھگی آ کے لگتی ہے تو اس کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے. تو ان تمام کو جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے، ان تمام کو بھی جو ہے وہ پولیو کے ٹاس پہ. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں ٹیم نہ پہنچے تو وہ کس طرح رابطہ کرے؟ یہ کوئی کمپلینٹ سیل نمبر یا کوئی بالکل کمپلینٹ سیل نمبر بھی ہیں ہمارے لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ شکایت سیل بھی ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس کوئی ایسا ابھی تک نہیں ہوا کہ ٹیم نہ پہنچے. تو چیک اینڈ بیلنس کس طرح کیا؟ چیک اینڈ بیلنس یہ ہوتا ہے کہ مائکرو پلان بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہمارے جو ایریا ہوتا ہے یو سی وائز، ادھر یو سی کا ایک مائکرو پلان ہوتا ہے، اس کے نیچے ایریا انچارج ہوتے ہیں، ان کے پاس مائکرو پلان ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹیم ہے، ٹیم کا بھی اپنا مائکرو پلان ہوتا ہے کہ اسے کس گھر سے شروع کرنا ہے، وہ کس گھر پر ختم کرنا ہے. اگر کسی گھر میں کوئی بچے جو ہیں وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، کسی اور ڈسٹرکٹ میں، کسی اور تحصیل میں، یا گھر میں نہیں ہے، ناٹ اویلیبل ہے، تو اس کا بھی پیدا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. سیکنڈ ٹائم پھر ٹیم جاتی ہے ان کو چیک کرنے کے لیے. اگر پھر بھی نہیں آتے
تو پھر بھی ہم ایک دوبارہ ریکارڈ مرتب کرتے ہیں، جس کو ہم پھر 4th ڈے 5th ڈے جو ہے کیچ اپ کے دوران جو ہے ان کو وہ ہم کور کر کرتے ہیں. لیتے ہیں. ایک جو اور چیز، انسداد پولیو ٹیموں پر پہلے حملے بھی ہوئے مختلف اضلاع میں، ان کی سیکورٹی کے حوالے سے کیا کوئی ضلعی انتظامیہ سے یا پولیس سے مراسلہ لکھا گیا، یا وہ ان کی سیکورٹی کس طرح سے مدد کریں؟ نہیں، ان کو جو ہے وہ ہمیشہ مراسلہ بھی لکھا جاتا ہے. تمام ڈی پی او صاحبان کے ساتھ بھی جو ہے ہم ٹچ میں ہیں، تمام ایس ایچ اوز ہیں ہمارے، ڈی ایس پیز ہیں، اور پوری کمپین تمام جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اپنا ڈی سی صاحب کے جو ہے زیر سایہ جو ہے تمام کے ساتھ میٹنگز بھی 2-3 ہوتی ہیں. ان تمام کے ساتھ پہلے پری کمپین ایک میٹنگ ہوتی ہے، پھر سیکنڈ ڈی پیک میٹنگ ہوتی ہے. تمام میں جو ہے جتنے بھی لائٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسا پولیس ہے، ایجوکیشن ہے، پاپولیشن ویلفیئر ہے، جتنے بھی تمام ڈپارٹمنٹس کے لوگ بھی حصہ لیتے ہیں. ایون کہ ہمارے جو ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں وہاں بھی پولیس جو ہے ڈپلائی ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ٹچ میں ہوتے ہیں. ابھی تک اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کا کوئی نہیں. اس طرح کا انشاءاللہ واقعی نہیں ہوگا. والدین سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو لازمی انسداد پولیو قطرے پلائیں. انصاری صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے پاور لوم کی بات کریں تو ملتان میں اس کرنٹ صورتحال کیا ہے؟ مزید کوئی لوگ اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں یا جو پہلے سے موجود ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے مزید آنے کے تو کوئی چانسز نہیں ہے، کیونکہ جو حالات چاہ رہے ہیں نا، دیکھیں کبھی دھاگا مہنگا کر دیا گیا، کبھی بجلی مہنگی کر دی گئی، کبھی یہ آپ جو ڈالر ہے، کیونکہ ہمارا ایکسپورٹ کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی حال ہی 169 پہ پہنچ گیا، تو پھر بھی مہنگائی کا افیکٹ ہوگا دھاگے پہ؟ مہنگائی کا لازمی بات ہے، ہماری پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. جب ہر چیز مہنگی ہوتی ہے تو ہماری جو پیداواری لاگت ہے وہ بڑھتی ہے. جب پیداواری لاگت بڑھے گی تو لا محالہ جو ہم دیکھو آپ چائنا سے کپڑا لیتے ہیں، وہ وہاں سے آپ لیتے ہیں 100 روپے میٹر، ہمارا وہی کپڑا پیداواری لاگت بڑھنے کی وجہ سے 150 میٹر ہمیں پڑ رہا ہے. اچھا، آپ ٹھیک ہو گیا تو ابھی کیسے کمپیٹ کریں گے؟ یہ جب تک حکومت تعاون نہیں کرتی، حکومت کہتی ہے کہ ہم لوگ تعاون نہیں کرتے. حکومت کیسے تعاون کرے؟ کس قسم کا حکومت تعاون یہ مانگنا کہ چاہیے؟ پہلے تو یہ ٹیکسی جو ہے نا، اس کو ایک طریقہ کار شروع سے ہماری ایک تجویز ہے کہ 1 ونڈو ایک ہو، کوئی بھی ہو، وہاں جو بھی ٹیکس ہم پہ لگانا ہے وہاں پہ لگائیں. ہم ٹیکس دینے سے انکاری نہیں ہے، کیونکہ ٹیکس کے بغیر ملک نہیں چلتے. ہم ٹیکس دے رہے ہیں، دینا چاہتے ہیں. اب یہ انڈائریکٹ ٹیکس نہ ہو، انڈائریکٹ کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جو بھی ہے وہ گورنمنٹ ہم سے وصول کرے، اور یہ جو درمیان میں وہ وکیل ہیں، افسران ہیں، ملازمین ہیں، کلرک ہیں، یہ سارا جو جتنا بھی جھنجٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. صرف 1 ونڈو ایک ہو، وہاں پہ ہمیں ٹیکس بتایا جائے بھی اتنا ٹیکس پر پاور لوم ہے ہم دیں گے. اس وقت کون کون سے ادارے آپ سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے. میں کتنے نام لوں؟ میرے خیال 40 ادارے ہوں گے جن کے جو ٹیکس لے رہے ہیں. کس کس کا نام لوں؟ اتنے ٹیکس ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک کارپوریشن سے لے کر اور وفاقی گورنمنٹ کے FBR تک سب ٹیکس لیتے ہیں. کتنے نام لے گا؟ ابھی پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے پراپرٹی ٹیکس بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوشل سیکورٹی ہے، اس میں لیبر جو لیبر والے آ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ تو لازمی انڈسٹری چلانی ہے تو وہ SOPs کا خیال کرنا ہے. SOPs میں کہہ رہا ہوں. یہ بلال صاحب یہ آئیں ہمیں ایک بتائیں کہ آپ پہ ایک پر لوم اتنا ٹیکس ہے، اس میں سارے ادارے جتنے بنتے ہیں نا ایک جگہ بیٹھ کے ہم سے لے لیں. یہ علیحدہ علیحدہ جتنی اداروں کی زیادہ مداخلت ہوگی کاروبار کے اندر اتنا کاروبار ڈسٹرب ہوگا. کاروبار اس کا نقصان ایکسپورٹ کا بھی ہوگا. اس وقت یہاں پر کاروبار کے حوالے سے بہترین ماحول نہیں ہے. نہیں، بہت ہی جو ہماری انوائرمنٹ ہے کاروباری وہ بالکل اتنی بےہودہ قسم کی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک بندہ ایک جاتا ہے، ایک محکمے کا جاتا ہے افسر یا جو کلرک ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے. سارا دن لوگ اسی ٹینشن میں ہوتے ہیں. نئی انڈسٹری لگانی ہو نا یا ملتان میں، یا مجھے باقی شہروں کی بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان میں بلکہ نئی انڈسٹری لگانی ہو تو اتنے پرابلمز ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس میں کوئی آسانیاں نہیں لائی گئی؟ نہیں، آسانیاں بالکل نہیں لائی گئی، بلکہ مشکلات پیدا کی گئی ہیں. بالخصوص میں موجودہ گورنمنٹ کی بات کروں گا کہ یہ جتنے بھی انہوں نے دعوے کیے تھے نا، جو وعدے کیے تھے، سارا اس کے برخلاف باتیں ہو رہی ہیں. اس کے خلاف عمل جو ہو رہا ہے وہ اس کے بالکل برخلاف. حکومت تو کافی پر امید ہے. وہ تو کہتی ہے ٹیکسٹائل ہماری اس وقت پیک پہ ہے، ہم سب سے زیادہ ہمیں آرڈر ملے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں ہم لٹ کے برباد ہو گئے. اس میں دیکھیں یہ جو دعوے ہیں نا، اگر آپ اس پہ ذرا نیٹ پہ جا کے ان کے دعووں کی حقیقت دیکھ لیں بھی ایکسپورٹ پہلے بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے. ایکسپورٹ بڑھی ہے تو دھاگے کی بڑھی ہے. وہ چند خاندان جو اس کے ارد گرد ہیں نا وزیر اعظم کے، ان کو نوازنے کے لیے وہ چند خاندان ٹیکسٹائل مل اونرز ہوتے ہیں. جو ہماری ویلیو ٹیکسٹائل ہے وہ اس وقت دنیا کی بدترین بحران کا شکار ہے.
ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو حکومت کی بالکل ہی وہ ستیلی ماں کا سلوک کر رہی ہے ہماری انڈسٹری کے ساتھ. ٹھیک. اس وقت پاور لوم میں کتنی تعداد میں موجود ہیں اگر آپ بات کریں اوور آل؟ ملتان کی بات کریں، ملتان یا اوور آل دونوں میں بات کر رہے ہیں. ملتان میں تقریباً 1 لاکھ پاور لومز ہیں، لیکن میرے خیال میں جو اب یہ 3 سالہ دور میں یہ 1 لاکھ والا فگر نہیں رہ گیا، یہ کم بہت ہو گئی نیچے آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اوور آل پورے پاکستان میں تقریباً کم از کم میرا اندازہ کہ جس سے جو چھوٹی بڑی پاور لومز ہیں وہ 1 کروڑ ہوں گی کم از کم. 1 کروڑ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاور لوم لاکھوں لوگ کاروبار سے وابستہ ہیں. جناب یہ کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، کروڑوں ہیں. اس میں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اس میں صرف ملتان، آپ 5 لاکھ سے زیادہ تو ملتان میں وابستہ تھے. اس میں لیکن ملتان کی آبادی کا 30 لاکھ ہے تو 5 لاکھ لوگ تو پاور لوم سے وابستہ ہیں. فیملیز کی بات کریں تو یہ قاسم بیلے سے شروع ہو جاتے ہیں، آپ راما تک ہماری انڈسٹری پھیلی ہوئی ساری، اور ہر جگہ جگہ. اس کے ساتھ یہی نہیں ہوتا کہ صرف پاور لوم پہ جو مزدور کام کرتا ہے وہی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بہت ایک پروسیس یونٹ پوری چین ہوتی ہے. ہاں پوری چین ہے. پوری چین میں وہ جو گھروں کے اندر عورتیں ہیں وہ بھی کام کرتی ہیں، جو لیبر ہماری وہ بھی کام کرتی ہے. اس کے علاوہ یعنی ایک بہت بڑی چین ہے جس کا ذکر کریں. حکومت کو فوکس کرنا ہوگا جس سے لاکھوں لوگ جس کاروبار سے وابستہ ہیں، اور جو حالت بتا رہے ہیں انصاری صاحب اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ یقیناً سب کا فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور کاروبار کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ سازگار نظر نہیں آ رہے. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو دھاگے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. سیکنڈ، کرونا کتنا ملتان میں ہے، کتنے مریض اس وقت کرونا کے ایکٹیو موجود ہیں، اور کیا صورتحال ہے، ویکسین کتنی ہو چکی ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں، اس پہ بھی تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے بریک سے جانے سے پہلے، ہم نے آپ کو بتایا کہ پاور لوم انڈسٹری کس طرح سے بحران کا شکار ہے. حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے اس کاروبار سے وابستہ لوگ کس طرح سے برہم نظر آتے ہیں، ہم نے آپ کو تفصیلی بتایا. سیکنڈ، اب ہم آئیں گے دوسری ٹاپک کی جانب. کرونا کی وبا جو کہ ہم 1.5 سال سے 2 سال سے بھگت رہی ہے پوری دنیا، اور اس وقت ہم بات کریں تو 4th لہر کا سامنا ہے. ملتان کی بات کریں تو روزانہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور ریشو ہے وہ کبھی 9% ہو جاتی ہے، کبھی 12%، کبھی 5%. تو یہ صورتحال کا سامنا ہے ملتان کو. تو ہم مزید بات کریں گے سی ہیلتھ سے. ڈاکٹر صاحب، اس وقت ملتان کرونا کی صورتحال کیا ہے؟ پورے پنجاب کے اگر 36 اضلاع کی بات کریں، اس وقت پنجاب کے 11 اضلاع کی بات کریں، ملتان کہاں پہ موجود ہے، اور کیسز کیا کم ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں؟ ملتان جو ہے وہ پنجاب کے 5 بڑے ڈسٹرکٹ میں آتا ہے. تو اسی طرح جس کی وجہ سے جو ہے ملتان ہے، لاہور ہے، راولپنڈی ہے، فیصل آباد ہے اور گجرانوالہ ہے. یہ 5 ڈسٹرکٹ جو ہے پنجاب کے بڑے ڈسٹرکٹ ہیں. کوئی بھی اگر ہوتا ہے تو ان 5 ڈسٹرکٹ میں زیادہ ہی وہ شو ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح ملتان میں جو کووڈ ہے، جس طرح ہمارا نیشنل ہاسپٹل ملتان ہے، یا ٹیچنگ ہاسپٹل ہمارے اپنا چلڈرن ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز بھی ہیں. تو ان تمام میں جو ہے وہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. ملتان کے علاوہ باقی ڈسٹرکٹ سے بھی، جس طرح بہاڑی ہے، ٹی جی خان ہے، ایون کے بلوچستان سے بھی لوگ جو ہے ملتان کی طرف ہی موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کووڈ کے بھی اور باقی روٹین ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ملتان میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے نشتر میں اگر بات کی جائے تو 90 جو ہے وینٹ ہم نے جو ہے وہ کووڈ کے لیے مختص کیے ہوئے تھے. کیونکہ کووڈ کے علاوہ دوسرے بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، تو اس کے علاوہ باقی جو وینٹ ہیں وہ ہم نے دوسرے پیشنٹس کے لیے، اور 90 وینٹ جو صرف جو ہے کووڈ کے لیے. اور جس طرح آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ 74 پیشنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس وینٹ پہ ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو ہے پیشنٹ زیادہ ہیں کافی. تو اس سلسلے میں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ریشو اگر آپ نے پوچھیں، اور ہمارے پاس کبھی 5% ریشو پازیٹیوٹی ریٹ آ جاتا ہے. ڈیلی ہم پازیٹیوٹی ریٹ نکالتے ہیں، کبھی 10% بھی آ جاتا ہے، کبھی 12% بھی آ جاتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس دن کتنے سیمپل کیے گئے، کتنی ہم نے کنٹیکٹ ٹریسنگ کی. اگر کوئی ایک جو ہے پرسن جو پازیٹیو آ جاتا ہے تو ہم اس کی پوری فیملی کی، جہاں وہ کام کرتا ہے اس جگہ کی، جو ہے ہم تمام لوگوں کی کنٹیکٹ ٹریسنگ کرتے ہیں. اچھا، ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ اب لوگوں ابھی تک ایک چیز کا ایشو آ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر وہ سیمپل کرانا چاہیں تو کس سے رابطہ کریں؟ اگر کوئی اپنا آپ دیکھیں کنٹیکٹ ٹریسنگ تو ہم کرتے ہیں. اگر کسی کو سمٹمز ہیں کچھ ہیں تو وہ ہمارے ٹاؤن ہاسپٹلز ہیں ہمارے پاس جو ہے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، ہمارے پاس ڈپٹیز ڈی ایچ اوز کے آفس ہیں، ہمارے پاس ڈی ایچ او کا آفس ہے، سی او آفس کا ہے. ہماری ٹیمز ہر جگہ پر موجود ہوتی ہیں. وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم ان کو بھی جا کے سیمپل کر لیتے ہیں. ان کے گھر میں جا کے ان کے گھر میں سیمپل جا کے کرتے ہیں. ہمارے پاس سہولت موجود ہے ملتان میں
کہ ہم لوگوں کی جس ہم کنٹیکٹ ٹریسنگ کرتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں کے گھروں میں جا جا کر کرتے ٹھیک ہیں. ہے. اس سے اگر کسی کو سمٹمز آ رہے ہیں جو اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے اپنا قریب اس کے جو بھی ہاسپٹل پڑتا ہے, چاہے وہ رورل ہیلتھ سینٹر ہے چاہے وہ ٹاؤن ہاسپٹلز ہیں, تو ہم ان کی کنٹیکٹ. ہم دیکھیں مانیٹرنگ بھی سخت کی گئی تھی, جو ایئرپورٹ پہ لوگ آ رہے ہیں یا باہر سے آ رہے ہیں تو ان کو اس حوالے سے قرنطینہ بھی کیا جا رہا ہے, اس کی کیا صورتحال ہے سر؟ ایئرپورٹ سے ایسے ہے کہ جو بھی اب فلائٹس باہر سے آ رہی ہیں ان تمام کا ہم جو ہے وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں. ایئرپورٹ پر ہی ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس کو ریٹ کہتے ہیں, ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ. تو اسی ٹائم ہی اس کی رپورٹ آ جاتی ہے. اگر کوئی پازیٹیو آ جاتا ہے تو ہمارے ادھر کوارنٹین سینٹر ہے تو ہم اس کو کوارنٹین کر دیتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی پرائیویٹ ہوٹل میں جانا ہے ٹھیک ہے, تو وہ ہم اس کو ہوٹل بھی الاؤ کر سکتے ہیں. وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا وہ ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کہتا تو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے کوارنٹین سینٹر کی سہولت بنائی ہوئی ہے, اس میں ہم ان کو فل فلیش جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں. اچھا, ابھی 15-17 سال والی جو ویکسین والا سلسلہ شروع ہوا ہے, ابھی بھی جس طرح 15 لاکھ لوگ تو ویکسین کرا چکے ہیں, لیکن ابھی بھی کنفیوژن ہے. ابھی بھی کچھ لوگ, میں کل اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ میں ویکسین کراؤں یا نہ کراؤں. میں نے کہا خدا کا نام لے لو. تو ابھی بھی یہ کنفیوژن ہے, کیا کہیں گے؟ نہیں سر, میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ ویکسین تو کروانے ہی پڑے گی. ٹھیک ہے, چاہے آج کروائیں یا کل کروائیں یا جب کروائیں. آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ خود بخود ویکسین کروا لیں, ورنہ یہ خود ہی کروائیں گے. آج کروائیں چاہے 6 مہینے بعد کروائیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں پوری دنیا پولیو فری ہو گئی ہے. اس کی میں ایگزامپل اس سے دیتا ہوں نا, پوری دنیا پولیو فری ہے. اگر ایسے آپ کو بھی باہر جانا ہو نا, آپ کو پہلے میرے پاس آنا پڑے گا, پولیو کے ڈراپس پینے پڑیں گے, وہ ایئرپورٹ پر آپ کو وہ دکھانا پڑے گا, اس کے بعد آپ کہیں جا سکیں گے. تو جو کسی نہ کسی نے عمرے پہ جانا ہے, حج پہ جانا ہے, زواری پہ جانا ہے, کسی بھی ملک میں جانا ہے, تو ان کو یہ ویکسین آج لازمی ہر حال میں جو ہے وہ. اور جس سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو شہر سے باہر جانے اس پہ بھی دیکھیں, شہر سے باہر جانے پر جو ہے وہ چیک کیے جا رہے ہیں ویکسین کارڈ. اس مختلف مالز ہیں وہاں بھی چیک کیے جا رہے ہیں. انڈور ڈائننگز ہیں ادھر بھی جو ہے ہم رات کو وزٹ کرتے ہیں. ویسے تو ناظرین کو بار بار بتا چکے ہیں کہ ویکسین کا فائدہ کیا ہے. آج آپ بھی ایک بار ان کو بتا دیں کہ کیا فائدہ ہے ویکسین کا. آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح بھی آپ نے خود فرمایا ہے کہ بھائی نشتر میں جتنے لوگ جو ہے کووڈ کے آ رہے ہیں اس میں جو ہے 90% لوگ ایسے ہیں جن کو ویکسین نہیں لگی ہوئی, اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کو پارشلی لگی ہوئی ہے. اس لیے مہربانی فرما کر جو ہے اپنی ویکسین کروائیں. اب تو گورنمنٹ نے 15 سے 17 سال تک کے بچوں کو بھی ویکسین کی سہولیت دے دی ہے, اور فائزر کی ویکسین ہے. جو کنفیوژن ہے کہ فائزر ہو, سینوویک ہو, سینوفارم ہو, یہ بھی سلسلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار مجھے وہ لگنی چاہیے, وہ امریکہ والی ہے, فلاں والی ہے. تو ویکسین ساری بیسٹ ہیں, ویکسین ساری ہی بیسٹ ہیں سر. آپ یہ دیکھیں کہ صرف ملتان میں ہمارے پاس جو پہلے میں ٹارگٹ دیا گیا تھا ملتان کا 28 لاکھ جو تھے وہ لوگ فعال کر رہے تھے اس ویکسین میں, یعنی جو 18 پلس تھے. ٹھیک ہے, اور 28 لاکھ لوگ ہیں ہمارے ملتان کے. تو اب ہمارا ٹارگٹ ریوائز ہو کے 32 لاکھ جو ہے وہ ہو گیا ہے, 32 لاکھ تقریباً. تو اس میں جو 15 سے 17 سال کیونکہ انہوں نے وہ ایج لمٹ بڑھا دی ہے, تو ہم نے تقریباً 15 لاکھ سے زائد لوگوں کو جو ہے ویکسین ملتان میں کر چکے ہیں, صرف ملتان میں. یعنی آدھی آبادی جو ہے جو اس میں فال کرتی ہے وہ ویکسین کرا چکی ہے. تو الحمدللہ جو ہے کسی کو کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, بلکہ وہ کووڈ فری ہو گئے. اگر اس کے باوجود بھی اگر کسی کو کووڈ ہوتا ہے تو اتنا سیریس نہیں ہوتا, جسٹ فیور ہوتا ہے, وہ گھر میں ہی جو ہے اپنا علاج کروا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ویکسین ہر حال میں کروانی چاہیے. صاحب آپ کے لوگ ویکسین کرا چکے ہیں؟ جی بالکل, میں خود کرا چکا ہوں. میرے خود بھائی ڈاکٹر ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں, وہ انہوں نے میرے بھائی سارے فیملی کو وہاں سے فون کر کے کوئی بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے فیملی میں جس کی ویکسین نہ ہو. تو آپ باب العلوم کے صدر بھی ہیں, تو میں اس سے میں بھی بات کر رہا ہوں کہ ان کی ڈاکٹر صاحب کی ایک ٹیم ہوتی ہے پولیو کی جو پھرتی ہے. پچھلے دنوں میں نے اپنے علاقے میں نا ان کو بلایا, وہ جو ہوتی ہے نا وہ 1 ڈوز والی جو ویکسین ہے کینسر ہونا اس کا, وہ لگا کے تو اس پہ بخار سب کو ہو گیا. یہ اب مجھے نہیں پتا اس کا سب کو اس کا نقصان یہ ہوا ہے. اور جو باقی جن کو میں تیار کیا تھا نا ذہنی طور پہ, وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو 3 دن 4 دن میں پڑے ہوئے بخار سے, تو وہ بڑا برا حال ہے ان کو, وہ صحیح ہوں گے تو پھر ہم بھی سوچیں گے. ہم جن کو ذہنی طور پہ جو پہلے نہیں تیار تھے ان کو تیار کیا تھا, جیسے ہی موٹیویٹ کیا میں نے. اس کی کوئی ایسی وہ وجہ نہیں ہے. اگر کسی کو بخار بھی ہوتا ہے تو بات ہے, کوئی زیادہ تو نہیں ہے. کوئی بھی ویکسین آپ لگوائیں, آپ چھوٹے بچوں کو ہاسپٹل میں ویکسین لگواتے ہیں, کوئی بھی ان کو پین ہوتا ہے, اس سے فیور بھی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے, تو اس کا صرف پیناڈول کی بخار کا تو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا, جو پہلے انجیکشن لگتے تھے
وہ جو بہت بڑا ہوتا تھا وہ ابھی ہمارے نشان موجود ہیں تو وہ اس وقت بخار ہو اگر اس طرح جاتا کا تھا. مسئلہ ہوتا ہے تو پیناڈال کی گولی کھا لیا کریں. وہ اتنا باقی کوئی پریشانی والی ہے. بات نہیں ہے. تو بس یہ ریکویسٹ ہے کہ ویکسینیشن کروائیں. دیکھیں اب ملتان میں بھی آدھی سے زیادہ لوگوں نے ویکسین کروا لی ہے تو الحمدللہ کوئی ایسا 15 لاکھ لوگوں نے ویکسین کرا کے وہ اپنے آپ کو محفوظ بنا لیے تو باقی بھی کرا لیں. کچھ نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کہ آپ نشتر میں جائیں وہاں پر سائنو فارم جو ہے وہ زیادہ تر یہاں ملتان میں نے بھی وہی پہلے لگوائی تھی. دوسری ڈوز لگانے کے لیے بڑا انتظار کرنا پڑا تھا تو وہ شارٹ کو رہتی ہے. نہیں اب آ گئی ہے ہمارے پاس سائنو فارم اویلیبل ہے. تمام ویکسین جو ہے میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے ملتان میں اویلیبل ہے. فائزر ہمارے پاس اویلیبل ہے, سپوتنک ہمارے پاس اویلیبل ہے, سائنو فارم ہمارے پاس اویلیبل ہے, سائنو ویک ہمارے پاس اویلیبل ہے, اور جو بائی فرما رہے تھے ایسٹرا زینیکا بھی اویلیبل ہے, اور کینسینو جو سنگل شاٹ ہے وہ بھی اویلیبل ہے. تو الحمدللہ لوگوں کو ہم فیسلٹی میسج نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں میسج نہیں ہے تو میں لگواؤں یا نہ لگواؤں. نہیں, اگر جس کا ڈیو ہو گیا ہے تو وہ آگے لگوا لیں. اگر ٹائم ڈیوریشن کتنی ہے؟ ٹائم ڈیوریشن جو ہے اپنا کچھ ویکسین ہے جیسے 21 ڈیز ہے, کچھ کی 28 ڈیز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے پلیز آ کے جو ہے اپنی ڈیوریشن دیکھ لیں, اس کے مطابق جو ہے 28 ڈیز کے بعد آ کے ہمارے پاس 21 سے 28 روز ہو گئے ہیں اور ان کو میسج نہیں ہے تو وہ خود جا کر ویکسین کرا لیں اور ویکسین لگا دی جائے گی. اچھا اس ہم آپ کے پاس ٹاپک پہ آئیں گے. اس وقت دھاگے کی جو صورتحال ہے, دھاگا 45 کے جی کی بات کریں تو اس کا کیا ریٹ ہے اور یہ کتنا اس میں اضافہ ہوگا اگر ہم 1-2 سال کا کمپیئر کریں تو؟ دیکھیں ایک دھاگا ہمارا ہوتا ہے اس کو دھنک ہم کہتے ہیں, وہ بنتا ہے اسٹیپل اور پولیسٹر یان کو مکس کر کے, اس کو ڈبل کر کے. اچھا اس کا جو پہلے ریٹ تھا وہ 17-18 ہزار, بہت زیادہ جب بڑھتا تو 18,000. کتنے کے جی کا؟ 45 کے جی. 45 کے جی کا 45 کے جی کا وہ 18,000 سے اوپر کبھی نہیں کیا تھا. وہ اس وقت چلا گیا 28,000 پہ. 10-15 ہزار اس میں اضافہ ہو گیا. ہاں جی, وہ 28,000 پہ جانے کے بعد میں اصل جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا نقصان دہ, ہم نے احتجاج کیا, آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے, پورے پاکستان میں احتجاج کیا. نقصان کیا واپس وہ پھر آیا 2,000 سے 3,000 نیچے, یعنی وہ 25,000-24,000 کا ہو گیا. جب 25-24,000 کا ہوا تو جو دھاگے کا ہمارا کپڑے کا ریٹ ہے نا وہ 15 روپے پر میٹر کم ہو گیا. 15 روپے پر میٹر کم ہونے سے ہمارا جس کے پاس 1 لاکھ سے صرف 1 لاکھ گز کپڑا پڑا تھا نا اس کا 15 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. الٹا 2,000 کم کروا کے ہم نے احتجاج کر کے اپنا نقصان کیا. یعنی گورنمنٹ کم از کم یہ تو دیکھے کہ ایک ریٹ ہے وہ کم از کم 6 مہینے تو ریٹ بہت چل رہے ہیں. ابھی کبھی وہ اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے آ جاتا ہے. یعنی کاروبار میں کوئی ایسی نہیں ہے, ہمارے لیے سہولت نہیں ہے کہ ہم کاروبار ہم سودا کرتے ہیں نا, ایگریمنٹ ہوتے ہیں ہمارے. ایسے نہیں ہو کہ وہ ہم نے کپڑا بنا رہے ہیں تو ہمارے کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں. جیسے ایکسپورٹ کے ایگریمنٹ ہے اسی طرح لوکل کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں. اچھا ایکسپورٹ کی بات کریں تو کتنا اس وقت آپ حصہ دار ہیں پاور لوم انڈسٹری ایکسپورٹ میں پاکستان کے اگر ٹوٹل 100% ایکسپورٹ جو ہے نا اس میں 75% ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کا حصہ ہے. 75%. یہ آپ جہاں سے مرضی ریشو نکالیں یہ ہمیشہ پاکستان کے سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہوتی ہے اور ڈیمانڈ بھی ہے. آپ پاور لوم انڈسٹری سے جو جی اصل تو بنیاد جو ہماری ویلیو ٹیکسٹائل ہے نا وہ بنیاد ہی یہی ہے ہماری. اگر صرف آپ ٹیکسٹائل کا نام لیں گے تو اس میں صرف دھاگا آ جائے گا. دھاگا ایکسپورٹ کرنے سے آپ کے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھو اگر آپ اسے ایک را مٹیریل کو ویلیو ایڈڈ کرتے ہیں تو اس کے کتنے خاندانوں کو فائدہ ہوتا ہے. ایسی ہے. اچھا پاور لوم انڈسٹری میں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں یہ بھی ذرا ناظرین جاننا چاہیں گے آپ سے. دیکھیں جی اس میں آپ دیکھیں جو بھی کپڑا آپ پہنتے ہیں نا جس قسم کا پہنتے ہیں وہ سارا پاور لوم انڈسٹری پہ بنتا ہے. پاور لوم یعنی آپ اس میں کہہ لیں یہ جو ہم سوٹنگ پہنتے ہیں گرے کلاتھ ہے, اس میں اسی طرح رومال ہے, لنگی ہے, بیڈ شیٹ ہے, یہ تقریباً ہر چیز بنتی ہے. کرنڈی ہے. وہ یہ میں ڈیمانڈ کس کی زیادہ ہے؟ ایکسپورٹ میں زیادہ تر جو ہماری بیڈ شیٹ ہے, گرے کلاتھ ہے. گرے کلاتھ وہاں جا کے نا وہ اس پہ وہ ہوتا ہے اس کو اپنے پروسیس کرتے ہیں وہاں پہ. تو وہ ہے شرٹنگ کلاتھ ہے. جرمنی میں ہماری یہ بہت چلتی ہے. یہ شروع سے جرمنی ہماری اس کی مارکیٹ ہے. اسی طرح ہر تقریباً جو ہے نا یہ رومال ہے یہ آپ کے مشرق وسطی میں جاتا ہے. رومال لنگی یہ جو افریقہ والی ہماری ریاستیں ادھر جاتا ہے. یہ یعنی ہر چیز ہی ایکسپورٹ ہوتی ہے. ایکسپورٹ کے حوالے سے حکومت نے کتنی سہولیات دی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. بریک سے واپس آئیں گے اس پہ بات کریں گے. اس ساتھ ساتھ ڈینگی کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے اس پہ بھی تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہ گئے. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے بات کی تھی بریک سے جانے سے پہلے کہ ہم بات کریں گے ڈینگی کے حوالے سے، کیونکہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بدقسمتی کہیں یا جو بھی کہیں کہ آج کل مختلف بیماریوں کی زد میں ہیں ہم سب. کبھی کرونا کی وبا ہے تو کبھی گیسٹرو یا پھر ٹائیفائڈ کے حوالے سے کمپلین. تو اب ڈینگی کا جو خطرہ ہے وہ بھی منڈلا رہا ہے، کیونکہ محکمہ صحت تو کوشش کر رہا ہے، لیکن اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شہریوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. ہم کرنٹ سچویشن جان لیتے ہیں کہ ڈینگی کی اس وقت صورتحال کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈینگی کے کیسز ملتان میں بھی ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. کوئی اس وقت کیس ہے یا نہیں کیس؟ پہلے یہ کلیئر کر دیں. اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بالکل آپ نے صحیح سنا ہے کہ ڈینگی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے کچھ ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جس طرح لاہور کی بات کی جائے تو 360 کے قریب میرا خیال ہے پازیٹیو کیسز ہیں اس طرح. تو اسی طرح سر باقی ڈسٹرکٹ میں بھی بھاولپور میں بھی ہوا ہے 7 والے. لیکن الحمدللہ ملتان میں ہم نے سرویلنس بہت اچھی کی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے اب تک کوئی ایسی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ایون کہ مونسون سیزن آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد جو ہے ہم نے سرویلنس کی جتنے بھی ہمارے بلڈنگز تھیں. سرویلنس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سرویلنس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے 311 کے قریب جو ہے وہ انڈور ٹیمز ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس ایک میل اور ایک فیمیل ممبر ہوتا ہے. فیمیل ممبر گھر کے اندر جاتی ہے، ادھر ان کے 17 یا 18 اسپاٹ ہوتے ہیں. وہ گھر میں جو ہے ایک ایک چیز کو چیک کرتے ہیں. ایون چھت پر بھی جاتے ہیں کہ چھت پر کوئی چیز پڑی ہوئی تو نہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر چھت پہ کوئی شاپر بھی پڑا ہے نا، اس میں شاپر لاروا کے لیے، تو اسی طرح پلیز پانی کو جو ہے وہ کھڑا نہ ہونے دیں. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں نظر آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈینگی والے جہاں جاتے ہیں کوئی ڈینگی لاروا برآمد کر کے لے آتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا. تو یہ کیا بات ہے؟ باقی ایسا ہوتا ہے یا باقی ڈینگی لاروا ہوتا ہے؟ دوبارہ بتائیے گا. وہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ محکمہ صحت والی ایک ٹیم آتی ہے ڈاکٹر طاہر صاحب کی قیادت میں، وہ جہاں بھی جاتی ہے ڈینگی لاروا برآمد کر دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا ڈینگی لاروا، لیکن ان کو نظر آ جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ کنفیوژن ہے. وہ ہمارے پاس آئیں جن کو نظر نہیں آتا، ہم ان کو ٹریننگ دلوائیں گے تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں، اپنی فیکٹری میں، اپنی جگہوں پر دیکھیں. اکثر یہ جو ہے فیکٹریز میں یا جس طرح کچھ شاپس ہوتی ہیں یا ہوٹلز ہوتے ہیں جہاں پیچھے کوئی کباڑ پڑا ہوتا ہے، تو وہاں سے یہ اکثر جو ہے ہمیں لاروا مل جاتا ہے. ٹائروں والی دکانیں ہیں، ٹائر شاپس ہیں، جنک یارڈ ہیں، اس طرح کے نا ہمارے پاس جو ہاٹ سپاٹ ہیں 3000 کے قریب ہمارے پاس ملتان میں ہاٹ سپاٹ ہیں. 3000 ان کو جو ہے ہم نے ہر ہفتے جو ہے چیک کرنا ہوتا ہے، ویکلی. ہماری ٹیم جو ہے جا کے ویکلی ان کو چیک کرتی ہے. اور باقاعدہ چیک کرنے کا یہ نہیں ہوتا کہ چیک کر لیا اور پتہ نہ ہو. ادھر جا کے وہ لوکیشن اپنی ٹیگ کرتے ہیں، ادھر جا کے پک بھی ٹیگ کرتے ہیں، اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ لاہور میں ڈی جی آفس میں اور ہر جگہ پر، اور ہم بھی بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاٹ اسپاٹ یہ بنتا کیسے؟ کس طرح سے آپ کہتے ہیں یہ اب ہاٹ اسپاٹ ایریا؟ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا ہمارے ٹائر شاپس ہیں، ہر ٹائر شاپ جو ہے وہ ہاٹ اسپاٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. جہاں سے لاروا کا ہمیں پتہ ہو کہ یہاں سے لاروا مل سکتا ہے وہ ہمارا ہاٹ اسپاٹ ہے. اس طرح ہمارے کچھ پارکس ہیں، وہ پارکس میں ہمارے ہاٹ اسپاٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ قبرستان ہے، جتنے بھی قبرستان ہیں وہ بھی ہاٹ اسپاٹ ہیں. یعنی جہاں سے لاروا کا ملنے کا خدشہ ہو وہ جگہ کو ہے ہم ہاٹ اسپاٹ کاؤنٹ کرتے ہیں. میں آپ کمپلین کرتے ہیں پورے ضلع میں، پورے ڈسٹرکٹ ملتان میں. یہ کمپلین جو ہاٹ اسپاٹ ہے یہ ہماری آؤٹ ڈور ٹیمز ہوتی ہیں. ایک تو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہماری انڈور ٹیمز ہے 311، 130 کے قریب ہماری جو ہے آؤٹ ڈور ٹیمز ہیں جو ہاٹ اسپاٹ کو آؤٹ ڈور جو ہے شاپس ہیں، ہوٹلز ہیں، ان کو بھی چیک کرتے ہیں. اچھا ایک چیز جو اب تو آپ یہ دیکھیں کہ ملتان میں تقریباً 600 کے سم تھنگ جو ہے ہم نے لاروا جو ہے اس سال جو ہے ہمیں ملا ہے. اور ہاں جی، اور ہم نے ان کو تلف کیا ہے. اس کا ہم نے باقاعدہ کیس رسپانس کروایا ہے. اس سے اگر پازیٹیو کیس کی دیکھا جائے تو ملتان میں جین سے لے کر آج تک جو ہے پورا یعنی تقریباً اب جو ہے وہ 9واں مہینہ ہے، کوئی کیس نہیں آیا. تو ایک کیس آیا تھا ہمارے پاس، محمد حسن نام تھا اس بچے کا. تو الحمدللہ وہ بھی 2 دن ایڈمٹ رہا ہے ہاسپٹل میں. اس کے بعد جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو کے چلا گیا. اس کیس کی بھی ہسٹری تھی، لاہور میں اور راولپنڈی میں وہ گھومتا رہا تھا. تو اسٹوڈنٹ تھا تو وہ ادھر جاتا رہتا ہے، اپریل کی بات ہے. اس کا جب وہ آیا تھا تو اس کو بخار ہو گیا. تو یعنی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لاروا نکالیں. یہ لاروا ملے گا اس کو ہم طلب کریں گے تاکہ یہ بیماری نہ پھیلے. کہ یہاں پہ کیا ایشو ہے، میں جو لاسٹ میں جانا چاہوں گا آپ سے مجھے کہ ابھی موسم چینج ہو رہا ہے، اب لوگوں کو موسمی بخار ہو رہا ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کورونا کا بخار ہو گیا یا ڈینگی کا ہو گیا یا ملیریا کا ہو گیا. تو اس میں کس طرح سے ہم اپنے آپ کو کس طرح سے خیال کریں اگر ہو جائے بخار؟ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم SOPs پر عمل کریں، کورونا کے SOPs پر عمل کریں کہ بھئی جو ہے ہم ماسک پہنیں،
ہم سوشل ڈسٹینس رکھیں, ہم ہینڈ سینیٹائزیشن جو ہے اس کو بہتر سے بہتر بنائیں, اور اس کے علاوہ جو ہے ویکسین کریں. جب سب سے بہتر یہ ہے ویکسینیشن ہے. ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں پر جب ہم عمل کریں گے, اس کے علاوہ اگر گھر میں جو ہے وہ ہم دیکھیں, اپنی چھتوں پر دیکھیں, پانی کھڑا نہ ہونے دیں, اور تاکہ جو ہے اپنا ڈینگی کے ساتھ ساتھ ملیریا بھی ہمیں نہ ہو, کوئی اور بیماری بھی نہ ہو. جب ہینڈ واش کریں گے تو ہمیں ٹائیفائڈ یا اس طرح کی کچھ بیماری ہیں جو ہیں گیسٹرو وغیرہ ہوگی, وہ بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی بخار ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, سمٹمز ہوتا ہے, تو قریبی جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں. ہمارے کے لیے صورت اویلیبل ہے, ہر چیز اویلیبل ہے. ہمارے ٹیسٹ بھی ہر جگہ پر ہو رہے ہیں. ایون ہمارے تحصیل ہاسپٹلز ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں, ایون کے ٹاؤن ہاسپٹلز ہیں, وہاں بھی ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے. ڈاکٹرز بھی ہمارے 24/7 موجود ہوتے ہیں. تو اپنا ٹیسٹ کوائیں. اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ فوراً آپ کو چاہیے. ناظرین اگر اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہے, یقیناً کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو اس میں اس طرح کے پرابلم کا تقریباً ہر فیملی شکار ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے جو سینٹر ہے یا ہاسپٹل ہے وہاں جا کر اپنا ٹیسٹ کروا لیں تو کافی زیادہ بہتر ہوگا. انصاری صاحب, ہم بات کریں تو ایکسپورٹ کی آپ کے ساتھ. اس وقت حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہوں, تو اس میں کوئی سہولت دی گئی ہے آپ کو یا وہاں بھی مشکلات ہیں آپ کو؟ دیکھو جی, کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہیں, عمل کرنے سے کام بنے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال سے یہی کہا جائے کہ ہم چاہتے ہیں, عمل نہیں کیا گیا. عمل نہیں بالکل ہو رہا. عمل کا یہ ہے صورت حال ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا جو ارد گرد ہمارے ممالک ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹیکسٹائل کو, ان کو دیکھیں کہ وہ کیا سہولتیں دے رہے ہیں اپنی عوام کو, اپنی انڈسٹری کو. ہم ان کی طرف دیکھ کے کم از کم اپنے جو ہمارے بجلی کے ریٹس ہیں نا, یہ ان کو ایسے ہونے چاہیے, ریوائز ہونے چاہیے. ہاں, ریوائز ہونے چاہیے. اور اس کے لیے دیکھیں پچھلے دور حکومت میں 14 روپے پر یونٹ ہمیں ملتا تھا انڈسٹریل ریٹ. ٹھیک ہے. اور اس وقت ہے 30 سے 35 روپے. 50% کمی جو کی گئی تھی, وہ ایک اعلان کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے. بلال نیازی صاحب, وہ اعلان ہی تو میں ہی تو کہہ رہا ہوں, چاہنے سے نہیں ہوتا, عمل کرنے سے ہوگا. ٹھیک ہے. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہونا. جب تک عمل نہیں ہوگا نا, کچھ نہیں ہوگا. نہ ایکسپورٹ بڑھے گی, نہ ہماری جو لوکل مارکیٹ کی جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ پوری بھی نہیں ہوگی. لوکل مارکیٹ کی آپ کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہمارا ادھر جو میں نے ابھی بات کی, یہ بارڈر کھل جائے نا رشین ریاستوں کے اندر, ہمارا اتنی یہ ہماری لوکل مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. مشرق وسطیٰ میں اتنی ڈیمانڈ ہے. ہماری کوالٹی ہے پاکستان کی, یہ بہترین کوالٹی دنیا میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے کم سہولتیں, سب سے زیادہ ٹیکسز یہ پاکستان میں ہیں. اور آپ دیکھیں حکومت کوئی ہلکا سا بھی سپورٹ کرے تو یہ تو ریونیو میں اضافہ ہوگا, قومی آمدن میں اضافہ ہوگا. میں کہتا ہوں یہ جو کشکول لے کر دنیا میں گھوم رہے ہیں نا, کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں, کبھی ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں, کبھی ایشیا بینک کے پاس جاتے ہیں, کبھی سعودیہ کے پاؤں پکڑتے ہیں, کبھی جا کے اپنا کسی اور ملک کے پاؤں پکڑتے ہیں, تو یہ سارا مسئلہ اسی وقت حل ہو جائے گا. جو آپ کی اپنا انڈسٹری 75% ایکسپورٹ دے رہی ہو, آپ اس کی طرف توجہ بھی نہ دیں, آپ ادھر ادھر دیکھیں کہ ہم وہ کر لیں, اس کو بہتر کر لیں, کچھ نہیں ہوگا. آپ آئیں اپنی, دیکھو ہمارا ملک زرعی ملک ہے, سب سے پہلے زراعت پہ توجہ دیں. کپاس ہے, کاٹن پہ جن توجہ آپ کے سامنے. ہاں, کاٹن پہ, وہ تو میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. زرعی ملک ہے نا ہم کہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے زراعت کو آپ نے دیا کیا ہے. وہ تو بیچارے وہ کھاد پہ رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. ان کی جو حال کپاس کا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے, کپاس ابھی اس وقت ہو ہی نہیں رہی. اس کے علاوہ جو حکومت کے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے, بالکل نہیں. ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی جب تک آپ اپنے اس کے طرف ٹیکسز پہ کمی نہیں کریں گے, بجلی کے ریٹس میں کمی نہیں کریں گے. گیس ہے ہمارا جو ہمارا 85 یونٹ میں آتا ہے, بہت ضروری چیز ہے. گیس ہے ہی نہیں ہے. اب سردیاں آ رہی ہیں, اب دیکھیں یہ حکومت ایک طرف تو پورے پاکستان میں بہت پیاری رہے ہیں, وہ ویسے نظر تو نہیں آ رہے, اللہ جانے کہاں لگا رہے ہیں. درخت لگے, کم از کم درخت لگ رہے ہیں. یہ تو کس جگہ؟ ملتان میں مجھے ایک مثال دے دیں سر, باقی میں جگہ بتانا. ملتان میں گھنٹہ گھر روڈ دیکھنے ہیں, اس کے علاوہ یہ بوسن روڈ دیکھنے ہیں, اس کے نواب پور روڈ دیکھنے ہیں. بلال نیازی خان وہ پہلے کے لگے ہوئے جناب, نہیں کچھ نہیں ہوگی کہہ سکتے ہیں کچھ. چلو میں آپ کی بات مان لیتے ہیں, لیکن مجھے تو پہلے جو نظر آ رہے وہی ہیں. اگر اس میں 100 یا 200 درخت لگ گیا تو اس سے آپ کے ماحول میں فرق نہیں پڑے گا. فرق میں یہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا بات اور سنیں کہ ہمارے جو سائزنگ یونٹ ہے وہ گیس پہ ہوتا تھا, اس وقت وہ لکڑی پہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. ڈائنگ یونٹ ہے وہ ہمارا پہلے گیس پہ تھا, اس وقت وہ لکڑی پہ ہے. وہ لکڑی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ درخت ہی کٹ رہے ہیں نا. میں اصل اس طرف آ رہا ہوں کہ اگر یہ آپ کے دعوے ہیں, ان کو دعووں کو حقیقت دینے کے لیے آپ کو
دیکھیں وہ آپ کی NLG ہے امپورٹ ہو رہی تھی، وہ ہمیشہ ریٹ کا ان کا کوئی ریٹ کا پہلے جو آپ کو پتا $4 میں تو وہ مہنگی تھی، اب $16 میں سستی ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں نا، یہ تو کم از کم اگر وہ اسی کو یہ کنٹینیو کرتے $4 والے کو ہی، تو یہ آج پاکستان میں بحران نہ ہوتا. لاسٹ میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، اب حکومت کے پاس 1.5-2 سال رہ گئے ہیں، کیا پیغام دیں گے حکومت سے؟ مطالبہ کیا کریں گے آپ؟ میرا حکومت ہے وہی مطالبہ ہے کہ دیکھیں آپ ہمیں ٹیکسز ہم دیتے ہیں، دینا چاہتے ہیں اور دیں گے، یہ کوئی انکاری نہیں ہے، کوئی پاکستانی انکاری نہیں ہے. ہم سے ٹیکس لیں آپ، ایک 1 ونڈو کوئی بھی آپریشن ہمارے ساتھ ڈائریکٹ ٹیکس لیں، آپ کو یہ مطالبہ ہے. ڈائریکٹ. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں کیا پیغام دیں گے ملتان کے شہریوں کو، کس طرح سے اپنا خیال کریں؟ جی لاسٹ میں صرف یہی پیغام کورونا کے حوالے سے دینا چاہوں گا کہ مہربانی کر کے SOPs پر عمل کریں، کووڈ کے SOPs پر. اس کے علاوہ اپنی ویکسینیشن کروائیں، ماسک پہنیں، ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں، سوشل ڈسٹینس رکھیں، تاکہ آپ تو ایک سموزی مرض سے بچ سکیں. اور دوسرا پولیو کے حوالے سے بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ منڈے ہے، آج سے پولیو شروع ہے، ہماری ٹیمیں گھر گھر جائیں گی. مہربانی کر کے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ ہم سموزی مرض. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ناظرین کو بتایا. انصاری صاحب آپ کا شکریہ. امید ہے حکومت ہمارا بھی یہ مطالبہ تو نہیں ہوگا، لیکن ہم یہ ریکویسٹ ضرور کریں گے حکومت سے کہ جو تاجروں کے مطالبات ہیں وہ مانے جائیں، تاکہ جو ہمارے ملک میں معیشت ہے وہ بہتر ہو سکے. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے اور ہم نئے موضوعات پر بات کریں گے. اور اس حوالے سے ایک جو چیز جس سے ہم ٹیکسز کی بار بار کر رہے تھے اور ایک گلہ بھی آ رہا تھا کہ ٹیکسز زیادہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے فائلر بنے، کس طرح سے طریقہ کار ہے، مشکل ہے، آسان ہے، کیا پیچیدگی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انکم ٹیکس کنسلٹنٹ ہے، وکیل ہیں اشر حسن کامران صاحب. ان سے آپ کو خوش آمدید. ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہیں گے ایک اور جو چیز میں بتانا بھول گیا کہ اشر حسن کامران صاحب نہ صرف وکیل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کنسلٹنٹ ہیں انکم ٹیکس کے، اس کے ساتھ ساتھ مصنف بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. 5 کتابیں بھی لکھ چکے ہیں. ہم ان سے یقیناً شاعری بھی سنیں گے اور ایک وکیل کا، ایک کنسلٹنٹ کا شاعری کی جانب آنا، وہ ان سے ان کا ایکسپیرینس بھی جانیں گے. تو یہ بھی آپ سے تفصیلی بات کریں. ان کے ساتھ موجود ہیں اسکن اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر کیسر انصاری صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. ہم نے آپ سے بھی جب گفتگو کی تو آپ کا بھی ادب سے کافی رجحان نظر آیا. تو ڈاکٹر صاحب کے والد ادیب ہیں تو ہم یقیناً اسکن کے ساتھ ساتھ ادب کے حوالے سے بھی سر کا جو ہے ایکسپیرینس وہ جانیں گے. ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے. ہم جائیں گے اشر حسن کامران صاحب کے پاس. اشر صاحب جس طرح پہلے ہم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں اور آج جب ہم پہلے ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے تو یہ تاجر حضرات کافی گلہ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یار فائلر ہونا اتنا مشکل بنا دیا گیا، اتنی پیچیدگی ہیں کہ آپ وکیل کے پاس جائیں، کلرک کے پاس جائیں، FBI جائیں تو مشکل لگتا ہے لوگوں کے پاس جانا. تو یہ واقعی کافی مشکل ہے یا آسان پروسیس ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا روہی ٹیلی ویژن کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ اکثر اس قسم کے ایونٹس پہ بلاتے رہتے ہیں اور اس سے یہ ہے کہ پبلک کے ساتھ ایک انٹریکشن ہو جاتا ہے، دوبارہ سے رینیو ہو جاتی ہیں باتیں. دیکھیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ ابھی آپ کو جیسے ہمارے مہمان نے کہا کہ جی فائلر بننے کا پروسیس بڑا مشکل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، آسان ترین ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے، ماننا ہوگا، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام ہر شخص کو نہیں سکھایا. ٹھیک ہے. اب ایک لے مین ہے، اس کو آپ کہہ دیجیے 57 لکھو، وہ تو نہیں لکھ سکے گا. ٹھیک ہے، لیکن جو جانتا ہے وہ اس کو لکھ لے گا. ٹھیک ہے. یہ بات وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کو اس کے متعلق اویئرنیس نہیں ہے، جو جانتے نہیں ہیں کہ فائلر کیسے بنا جاتا ہے. ویری سمپل، آپ اگر چاہیں تو آن لائن خود بھی اپلائی کر کے یہ سارا سلسلہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ بندہ کمپیوٹر کے متعلق بہت زیادہ جانتا نہیں ہوتا، اس وجہ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق اس شخص کے پاس جائے جو یہ کام جانتا ہے. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان علی شان ہے کہ ایک دفعہ بھٹکنے سے بہتر ہے 2 دفعہ پوچھ لو. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر سر مارتے پھریں. آپ کسی سمجھدار بندے کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ بھائی میں فائلر بننا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے، NTN لینا ہے، نیشنل ٹیکس نمبر. اس کا پروسیس بہت آسان ہے.
हमारे यहाँ मुल्तान में रीजनल टैक्स ऑफिस में उसके लिए बाकायदा एक अलग से डेस्क बना हुआ है, काउंटर बना हुआ है, ठीक है। लड़के बैठे हुए हैं वहां पे, वो आपको ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। अगर आप खुद जाती तौर पर करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आपके पास आपका आईडी कार्ड का नंबर तो होता ही है, बिल्कुल। एक मोबाइल फोन होना चाहिए, एक ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। ठीक हो गया। आप एफबीआर की साइट पे जाइए, गूगल पे जाए, उसके बाद आप एफबीआर की साइट पे चले जाइए। वहां पे आप जो ऑनलाइन हमारी सर्विसेज हैं उस पे जाइए, उसको क्लिक कीजिए। सबसे पहला कॉलम जो है वो इनकम टैक्स का है, ठीक हो गया। आप उसको क्लिक कीजिए और तो उसके बाद आपके पास एक विंडो सामने आती है, उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन दो है, रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्ट्रेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड ठीक हो पर्सन। गया। आप उसको खोलिए, छोटे छोटे सवालात हैं। सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर देना विदाउट डैशेस। जो कंफ्यूजन लोगों को होता है वो शहर के नंबर के बाद, कोड के बाद वो डैश डाल बिल्कुल, देते हैं, बिल्कुल। उसकी जरूरत नहीं है। 13 डिजिट्स जो हैं उसके आप वो डाल दीजिए, उसके नीचे आपका नाम आएगा। ठीक है। उसमें उन्होंने 3 कॉलम दे रखे हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और सेकंड नेम, थर्ड, थर्ड ठीक है, नेम, थर्ड ठीक है। नेम। उसमें आपने जो आपका उसमें रिलेटिव है, रेलेवेंट है, वो आप उसमें डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास जो मोबाइल फोन है इसका नंबर बताइए। आप जब वो मोबाइल का नंबर बताना है, कंफ्यूजन कहां से क्रिएट होती है, आप अपना पूरा नंबर लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आप शुरू में लगेंगे 0092। अच्छा, 0092 लाजिम है, ये पाकिस्तान का नंबर है, ठीक है। 0092। उसके बाद जो मोबाइल नंबर का जो सबसे पहला जीरो है वो आपने नहीं लिखना, ठीक है, वो 313 है, वो 3 से आपने शुरू करना है। 0092 3 से आपने बाकी के डिजिट्स उसके ठीक नीचे हो लिख गया। देने हैं। उसके नीचे आपने अपना ईमेल आईडी, जो आपका मौजूदा अलाइव ईमेल आईडी है, वो लिखना है। इसके बाद दूसरी साइड के ऊपर वो आता है आपके पास मोबाइल फोन किस कंपनी का है और आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, क्या है। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। उसके नीचे आपने अपना होम एड्रेस देना है या आपने अपने बिजनेस का एड्रेस देना है। वो उसमें लिखा हुआ है कि उसका आपका हाउस का नंबर या शॉप का नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, इलाका क्या है, जिस जगह पे आप आपकी शॉप है या घर है, ये आपका अपना है या आपका किराए का है, वो आपने लिखना है। ये किस शहर में फॉल करता है और किस इलाके में उसके आता है, बोसन रोड पे आता है, बोसन टाउन में आता है, मुमताजाबाद टाउन में आता है, शाहरुख टाउन में आता है, किस में आता है। उसके बाद उन्होंने नीचे एक कैप्चा दे रखा होता है। कैप्चा में उन्होंने एक 4 अल्फाबेट्स या डिजिट्स का एक छोटा सा कोड्स है, आपने उसको रिप्रोड्यूस करना है वहां पे। ठीक हो गया, ठीक है। रिप्रोड्यूस करके आप उसमें सेंड कर देना। आपने उसको सेंड किया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद आपने उसको सेंड किया, उसके ऊपर नीचे लिखा आता है, फौरी तौर के ऊपर आ जाता है कि वेरिफिकेशन कोड्स हैव बीन सेंट टू योर मोबाइल नंबर एंड टू योर ईमेल आईडी। ठीक हो गया। आपने वहां से मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी से अपने वो वेरिफिकेशन कोड्स लेने हैं, जो कि 6 डिजिट्स के होते हैं, 130, 215, 470, 120। वो आपने लेके उनको वेरीफाई करना है। SMS के जरिए से जो आया है मोबाइल नंबर पर, वो वहां पे डालना है। ईमेल के जरिए से आया है जो वहां पे, वो डालना है। उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, उसको आपने सेंड कर देना। तो ये प्रोसेस, इतना सा प्रोसेस है। उसके ऊपर आपको वेरिफिकेशन कोड जब आप वेरीफाई कर देते हैं कि जो पर्टिकुलर्स मैंने दिए हैं ये बिल्कुल सही हैं, उसके बाद जब आप वेरीफाई कर देते हैं तो आपको एक पासवर्ड आता है। लॉगिन आईडी होता है, पासवर्ड होता है, पिन कोड होता है। लॉगिन आईडी आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर होता है और पासवर्ड जो है वो आपका वो 10 अल्फाबेट्स और डिजिट्स का होता है, ठीक है, मिलके वो होता है। और आपके साथ पिन कोड होता है जो 4 डिजिट्स का होता है। ये इससे आपकी जनाब अली एनरोलमेंट हो जाती है। अच्छा, इतनी सी बात है। आपकी रिटर्न की फाइल खुल गई, फाइल खुल गई। अब उसमें आपने डिक्लेरेशन पे जाना है। आप डिक्लेरेशन पे जाइए और उसमें आप अगर सैलरीड पर्सन हैं अपनी तनख्वाह लिख दीजिए। टैक्स वो बजाते खुद कैलकुलेट करेगा। ठीक है, ठीक है। आपने सिर्फ सैलरी लिखनी है, वो टैक्स कैलकुलेट कर देगा, वो कैलकुलेट कर देगा। अगर आप बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम में चले जाइए। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लोग कॉमर्स को समझते हैं वो फाइनल अकाउंट को जानते हैं, वो फाइनल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं। उसके मुताबिक उसके लिए भी पेजेस अलग अलग हैं, उसमें आप जाइए, टैक्स को बताते खुद कैलकुलेट करेगा। अब आपने बताना कि आपने टैक्स पे कैसे किया है। आपने बिजली के बिलों के जरिए से किया है जो कमर्शियल होते हैं, या मोबाइल के जरिए से किया है, या गाड़ी के टोकन के जरिए से किया है, या किसी भी जरिए से आपने वो टैक्स जो डिडक्ट हो चुका है ऑलरेडी वहां लिखना है। जो बाकी आपका पेएबल है, फर्ज कर लेते हैं आपका 80,000 रुपए टैक्स बना है और आपका जो डिडक्टेड है वो 70 है, 10,000 रहता है।
ٹھیک ہے. 10,000 آپ نے ایڈمیٹڈ لائبلٹی میں سیکشن 137 کے تحت آپ نے اس کو نیشنل بینک میں یا اسٹیٹ بینک میں پے کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ پے کرنے کے بعد اس وقت جو سچویشن ہے وہ 2020 کے گوشواروں کی بیسس کے اوپر آپ کو فائدہ بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. 2020 کا ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے. اس پہ ہم آئیں گے, تفصیلی بات کریں گے. ٹائم بھی اتنا رہ گیا ہے اور ٹائم ختم ہو گیا تو پھر کس طرح سے ہم نے شامل ہونا. تو ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, ایک تو پہلے آپ کو خوش آمدید. کیا حال ہے آپ کے؟ ملتان کا موسم ہمیشہ کہتے ہیں کافی گرم ہوتا ہے اور یہاں کے لوگ بھی کافی گرم مزاج بعض اوقات پائے جاتے ہیں. تو اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آپ موسم کیسا لگ رہا ہے آج کل آپ کو؟ موسم گرم ہے مگر یہاں کے لوگ جو ہے نا بہت ہی ٹھنڈے مزاج. بالکل ایسے ہی ملتان کے لوگ گرم مزاج کے لیے بہت ہی میٹھے لوگ ہیں. ملتان کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ سرائکی بولنے والے کافی زیادہ میٹھے لوگ ہوتے ہیں. سرائکی زبان بہت میٹھی ہے, سرائکی بولنے والے میٹھے ہوتے ہیں. ہر بات میں ایک دعا دینا جو ہے نا وہ ایک لہجے کا عنصر ہے, بات کرنے کا انداز ہے. ہر بات کے فکر میں دعا ضرور موجود ہوتی ہے. ہاں بالکل بالکل. تو بات ہے کہ ملتان کے لوگ گرم نہیں ہوتے, یہ غلط فہمی لوگ اپنے ذہن سے دور کر لیں. چلیے یہ اچھی بات ہے, غلط فہمی دور ہوگی. جو ملتان میں گرمی کا موسم ہے وہ تو علاقائی ہے ایک مطلب کہ نسبت سے کہ ملتان میں 4 چیزیں تو مشہور ہیں, گرد, گرما, گلاؤ, گورستان. تو گرمی تو ہونی ہے. تو ملتان کے لوگ ایک اسکن کا خصوصاً گلا کرتے ہیں اپنی کہ ہم اتنے گرم موسم میں اپنے چہرے کا خیال کیسے کریں. تو آپ کے پاس تو اکثر پیشنٹ آتے ہوں گے, وہ کہتے ہوں گے یار اسکن ہماری وہ گلو نہیں کر رہی ہے جس طرح بیوٹی کریمس لگا رہے ہیں. تو اسکن کا موسم سے کتنا تعلق ہے ملتان کے موسم سے, اور سیکنڈ ویسے کس طرح سے خیال کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ کہ جتنی زیادہ دھوپ پڑتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک حفاظتی نظام رکھا ہوا ہے پروٹیکشن کا, جس کو ہم کہتے ہیں ایک لیئر ہماری جلد کے اندر رکھی ہوئی ہے جس کو ہم اپنی ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں میلانین پگمنٹ. ٹھیک ہے. ایک میلانین پگمنٹ باڈی کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے, اسکن کے لیے پروڈیوس ہوتا ہے. وہ اس کا کام یہی ہے کہ جو سورج کی شعائیں پڑتی ہیں جتنی زیادہ پڑے گی اس میں ان کو پروٹیکشن دینی, اس میں روکنا ہے. جہاں جتنی زیادہ گرمی ہوگی, جتنی زیادہ دھوپ پڑے گی, وہاں پہ جسم کے اندر یہ پگمنٹ جو ہے نا اتنا زیادہ پیدا ہوگا تاکہ اس دھوپ کی گرمی کو وہ روک سکے, اس دھوپ کی جو شعاؤں سے جو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو وہ روک سکے. ٹھیک ہے. تو جتنا گرم علاقہ ہوگا وہاں پہ اسکن اتنی ہی زیادہ ڈارک ہوگی. یہ نیچرل چیز ہے, یہ مطلب ہر بندہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لے. ہر بندے کی دیکھیں نا, ہر شخص کے اندر آپ یہ دیکھیں آپ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں, وہاں پہ موسم نسبتاً سرد ہوتا ہے, وہاں پہ اس پگمنٹ کی مقدار جو ہے نا جلد کے اندر بہت کم ہوتی ہے, اس لیے وہاں پہ آپ کو رنگت جو ہے نا وہ ڈارک نہیں ملے گی, وہاں پہ بہت فیئر کلر ملے گا. جتنی زیادہ آپ سرد علاقوں میں جائیں گے وہاں پہ یہ آپ کو پگمنٹ جو ہے نا وہ اتنا کم ہوتا جائے گا, وہاں پہ کلر فیئر ہوتا جائے گا. جو بہت ہی ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں پہ دھوپ مہینے بعد نکلتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کو ڈارکنیس نظر نہیں آئے. یہ تو آپ نے چیز سمجھا دی. اب مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب فرض کیا ڈارک کلر ہے, اب وہ کہتے ہیں یار ڈارک کلر میں نظر نہ ہوں, میں زیادہ وائٹ نظر آؤں یا میرا اس طرح, تو اس کی وہ بیوٹی کریمس یوز کرتے ہیں. تو یہ کتنا افیکٹ کرتی ہے اسکن پہ؟ دیکھیں جو بیوٹی کریم ہے نا جو تو ہے میڈیکیٹڈ. ایک بات میں واضح کر دوں کہ جلد کے اوپر جب کسی بیماری کی وجہ سے, کسی پرابلم کی وجہ سے, کسی بھی ڈیزیز سے ایکنی ہے یا کوئی چیز کا ریئیکشن ہوا ہے, اس کی وجہ سے جو نشان پڑ جاتا ہے نا اس کو دور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسے دور کر کے جلد کو واپس اپنی نارمل حالت میں لایا جا سکتا ہے. اب جو نارمل ایک کلر موجود ہے اس کو آپ چینج کر کے تو بہت ہی لائٹ کلر میں لے کے آئیں, وہ مشکل کام ہے. اس میں آپ کو پگمنٹ کی مقدار جو ہے اس کو کم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اگرچہ یہ ممکن ہے لیکن یہ قطعی طور پہ ممکن نہیں ہے کہ بالکل ڈارک کلر کا بندہ جو ہے بالکل ہی گورا بن جائے, انگریز بن جائے, یہ پاسبل نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری جو پاکستانی رنگت ہے نا یہ چینج نہیں ہو سکتی, یہ رنگت ہے جو وہی رہے گی. ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ چینج کرنے کی کوشش کریں گے, جو بھی چیز لگائیں گے وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرے گی. کلر جو ہے وہ دوبارہ تھوڑی عرصے کے لیے آپ کا کلر چینج ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ اپنی اچھی حالت میں آ جائے گا. کیونکہ جو انوائرمنٹ کا افیکٹ ہے وہ تو اسکن میں لینا ہے, اس کے مطابق باڈی میں رسپونڈ کرنا ہے اس کو, اور وہ اپنا کلر دوبارہ وہی ریزیوم کر لے گا, اور وہ زیادہ مطلب کہ فیس کو خراب کرے گا نہ کہ بہتر. اب یہ ہے کہ جو تو میڈیکیٹڈ چیزیں ہیں نا, جو صحیح معنی میں جو ڈاکٹر لکھ کے دے گا آپ کو, اس میں تو آپ کو بینیفٹ ملے گا. جو آپ خود سے تجربے کریں, جو خود سے کرتے ہیں, یہ 4 کریمیں ملا لیں, یہ 6 کریمیں ملا لیں, اس میں فلاں پاؤڈر ڈال لیں, اس میں یہ چیز کر لیں, یہ کریم جو ہے یہ آپ لگائیں ایک ہی دن میں گورا,
تو جو بہت تیزی سے گورا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر تیزاب ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ جو بھی کریم بناتے ہیں اس میں میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی کسی وہ ٹی وی کے پروگرام میں، انہوں نے وہ مختلف چھاپے واپے مارتے ہیں نا، تو اس میں وہ نے دکھایا تھا، تو ایک کوئی لوکل سی کوئی تھی کمپنی، اس میں وہ دکھایا تھا کہ وہ کریم بنا رہے ہیں، تو وہ ایک جو ان کی وہ جار ہوتا ہے اس میں وہ ایک ایسڈ ڈال رہے تھے، 1 قطرہ یا 2 قطرے وہ ایک ڈبی کے اندر، اور جو مجھے وہ تصویر میں نظر آیا تھا وہ ایسڈ ڈالتے ہوئے، تو ایسڈ کا جو کلر مجھے نظر آیا تھا، ٹھیک ہے، وہ کلر سلفورک ایسڈ کا تھا. سلفورک ایسڈ انتہائی تیز تیزاب ہوتا ہے. اتنی بڑی جار میں اگر آپ 1 قطرہ ڈال دیتے ہیں وہ آپ کو نظر تو نہیں آئے گا، لیکن وہ اپنا اثر تو کرے گا نا. بالکل، بھلے وہ اس کے اندر جتنا بھی ڈائلیوٹ ہو جائے. اور وہ آپ اپنے فیس پہ جو اسکن سب سے نازک ہوتی ہے، فیس پہ آپ لگا رہے تو تیزاب لگانے کے بعد آپ کا کیا حل ہوگا. اب ہوتا یہ ہے کہ میں پہلے بھی کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہماری جلد ہے نا، یہ صرف ایک لیئر نظر نہیں آ رہی، اس کے اندر جو ہے نا یہ 4-5 لیئرز نظر آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جیسے جیسے آپ اوپر تیزاب لگاتے جاتے ہیں یہ ایک لیئر اڑ جائے گی، پھر یہ دوسری لیئر اڑ جائے گی، پھر تیسری لیئر اڑ جائے گی، وہ آپ اس لیئر کو ریموو کرتے جاتے ہیں. ان کے نیچے خون کی رگیں ہیں، اوپر ساری اسکن کی لیئر ہے، نیچے خون کی. جب آپ اوپر ساری اپنی اسکن کی لیئر اڑا دیتے ہیں تو نیچے آپ کی خون کی رگیں نظر آنے لگتی ہیں. آپ کہتے ہیں واہ جی واہ میرا رنگ تو لال ہو گیا. ٹھیک، اچھا، یہ نہیں دیکھتے کہ خون کی رگیں باہر آ گئی ہیں. اب اوپر سے جو پروٹیکشن تھی وہ ساری ختم ہو گئی ہے. اب اس جلد میں خارش بھی ہوتی ہے، جلن بھی ہوتی ہے، وہاں پہ ڈارک نشان بھی پڑتے ہیں، وہاں پہ چہرے پہ بال بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک کام اور کرتے ہیں، وہ جس تیزاب ڈالتے ہیں ساتھ میں اسٹیرائڈ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ تیزاب کی جلن کا احساس افیکٹ کرتی ہے فیس پہ. اور جو اسٹیرائڈ جو ہے اس کا جو اثرات آتے ہیں وہ چہرے پہ دانے نکلتے ہیں، ایکنی نکلتے ہیں، چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، پورے چہرے پہ. 15 سال کی بچی ہیں ان کے چہرے پہ بال آئے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں تو خیر ایک نظر دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی کریم. میں تو کریم کا نام بتا دیا کرتا کہ آپ نے فلاں کریم لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں کہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ کیا لگایا ہوا. بالکل فوراً پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر کون سی کریم لگائی ہے. اچھا، ایک اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جاننا چاہوں گا، لوگ بھی جاننا چاہیں گے. اب میک اپ لوگ کرتے ہیں، اب وہ کتنی دیر تک اپنی اسکن پہ ہمیں فیس پہ رکھنا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ ادھر صبح کا لگاتے ہیں، شام تک اس کا یوز ہو رہتا ہے، اس کے وجہ منہ دھوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کیا نکالا. تو یہ میک اپ کتنا دیر رکھنا ہے اپنے فیس؟ دیکھیے میک اپ جو ہے نا وہ کچھ ورکنگ لیڈیز جو ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے، مردوں کو تو میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی. بات سیدھی سی ہے. کچھ ورکنگ لیڈیز جو ہیں جنہیں اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے تو وہ بھی اگر میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ جائے گی تو آفس میں جائے گی تو آفس ان کا صبح سے دوپہر تک ہے. بالکل. باقی گھر میں ہر وقت میک اپ کرنا ضروری ہے. اگر 5-6 گھنٹے میک اپ لگا رہ جاتا ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صبح سے لے کر رات تک میک اپ لگائے رکھیں گے وہ کسی صورت ٹھیک نہیں ہے. آپ کی اسکن کے اوپر مسام ہوتے ہیں جس سے جلد سانس لیتی ہے، ہمارا جسم سانس لیتا ہے. اگر آپ وہ مسام بند کر دیں گے تو جسم سانس کیسے لے گا؟ کیسے لے سکتے ہیں؟ اگر اس میں ہم مزید بھی آپ سے تفصیلی بات کریں گے. یقیناً اس میں جو ایک خوبصورت اگر آپ نظر آنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے اپنی اسکن کا خیال لازمی کریں، اس طرح کی چیزیں یوز نہ کریں کہ وہ آپ کی اسکن کو زیادہ خراب کریں. اشرف صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں فائلے کے حوالے سے، اس وقت تاریخ کیا، آپ تاریخ کی بات کر رہے ہیں سال کی، کب تک جو ریٹرن ہے وہ جمع کرانے کی ڈیٹ ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیے خان صاحب، سب سے پہلے میں اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ انکم کیا ہے، ریٹرن دینا ضروری کیوں ہے. واٹ از ریٹرن؟ اردو میں کہتے ہیں گوشوارہ آمدن اور انگلش میں کہتے ہیں ریٹرن آف انکم. یہ ہم نے دینی ہوتی ہے. اس کے لیے 1 سال کا پیریڈ ہوتا ہے. عمومی طور پر مسکنسیپشن یہ ہے کہ پہلے سال ٹیکس نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے، پہلے دن ہی سے ٹیکس ہو جاتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ گزرے ہوئے وقت کے اوپر، گزرے ہوئے سال پر آپ نے ٹیکس دینا ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ٹیکس میں گیا تو سارے اکٹھے سارا کر کے دے دیں گے، مشکل ہو جائے گا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم، یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم جو ہے خود تشخیصی نظام، واٹ ایور یو ڈکلیئر وڈ بی ایکسپٹڈ ایز ڈکلیئرڈ تا وقت کہ انٹل انلیس آپ کا جو گوشوارہ ہے وہ اسلام آباد سے رینڈم بیلٹنگ کے ذریعے سلیکٹ نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. جب تمام گوشوارے آ جاتے ہیں، آپ نے ڈیٹ کی پہلے بات کی تو تھوڑا سا موضوع پہلے اسی پہ آتے ہیں. 30 سپٹمبر لاسٹ ڈیٹ، 30 سپتمبر اس ماہ کی وہ آخری تاریخ ہے انکم ٹیکس ریٹرنز کے انڈیویجولز اور AOP ان کے گوشوارے داخل کرنے کی. 30 نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو جانیں گے کہ اگر جو لوگ جمع نہیں کرائے تو انہیں کس قسم کی صورتحال کا سامنا ہوگا، اور اس کے ساتھ اسکن کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ اسکن کا ہم کس طرح سے مزید اپنا خیال کر سکتے ہیں. تو بریک پہ جائیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے اور اسکیم کے حوالے سے بات کی, ٹیکس ریٹرن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اشر حسن کامان صاحب. اشر صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ 30 ستمبر لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے, اگر 30 ستمبر تک کوئی اپنی ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتا, ٹیکس جمع نہیں کراتا, تو اس کے بعد کتنی اس کو فائن ہوگا, اور جو ہماری انڈسٹریز ہیں ان کے لیے بھی جی ٹائم ہے؟ دیکھیے 30 سپٹمبر ہے جو وہ انڈیویجول ایک آدمی اور اے او پی ایسوسیشن آف پرسنز جو شراکت کی بنیاد کے اوپر بزنس ہوتے ہیں ان کے لیے 30 سپٹمبر لاسٹ ڈیٹ ہے. انڈسٹری جو آپ نے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی بات کی ہے ان کے لیے 31 دسمبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس وقت گوشوارہ داخل کر. فی الحال انڈیویجول جس میں سیلریڈ پرسن ہوتے ہیں جو تنخواہ, ان کے لیے 30 سپٹمبر ہے. اگر کوئی شخص رہ جاتا ہے, اگر تو گورنمنٹ ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کرتی, عمومی طور پہ ہو جایا کرتی ہے انڈر دا سرکمسٹانسز, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ریبیٹ بھی ملتی ہے 30 ستمبر سے پہلے؟ نہیں, کوئی ریبیٹ نہیں ہے. آپ کی ایک ذمہ داری ہے, آپ نے جو انکم کے اوپر ٹیکس بنتا ہے وہ آپ نے پے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے ٹیکس بھی پے کر دیا. اب بہت سے لوگوں میں مس کنسیپشن ہے خان صاحب یہ کہ بہت سے لوگ یہ سیلریڈ پرسن پرٹیکولرلی یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری تنخواہ میں سے ٹیکس کٹ گیا, بس کیا آپ مجھے گوشوارہ داخل کرنے کی کیا. نہیں بھائی, آپ کی ٹیکس میں سے, آپ کی تنخواہ میں سے جو ٹیکس کٹا ہے وہ آپ کی آسانی کے لیے کٹا ہے. ٹیکس منتھلی نہیں ہوتا. میک اٹ اپنے ذہن میں اس کو کلیئر کیجئے کہ میک اٹ کلیئر کہ ٹیکس منتھلی نہیں ہوتا, سالانہ آمدن پہ ہوتا ہے. سیلریڈ پرسن کے لیے آسانی کے لیے اس سال کے ٹیکس کو 12 پہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. دیکھیں میری تنخواہ میں سے اگر 60,000 روپے ایک ہی مہینے میں کاٹ لیا جائے, میری تنخواہ ₹1,00,000 تو میں تو گھر کا بجلی کا بل نہیں دے سکوں, کھانا نہیں کھا سکوں گا میں کچھ بھی. اس کو انہوں نے 12 پہ تقسیم کر دیا ہے. منتھلی تھوڑا کر کے 12 آپ کی انسٹالمنٹس میں وہ ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے. وہ ٹیکس کاٹنا امپلائر کی ذمہ داری ہے. وہ جو آپ کا جس نے آپ کو ملازمت دی ہے لاسٹ میں وہ جمع کرانا, وہ اس لاسٹ میں نہیں, سیم ڈے 30 ستمبر سے پہلے. ہاں, اس نے نا 30 جون سے پہلے اس نے جمع کرانا ہے. اچھا, وہ ہر مہینے جو ٹیکس کاٹے گا اس نے فوری طور پر اس کو گورنمنٹ کے ٹریجری میں یعنی نیشنل بینک میں یا اسٹیٹ بینک میں اس نے جمع کرانا ہے. جمع کرا کے اس نے آپ کو CPR کمپیوٹرائزڈ پیمنٹ ریسیٹ اس کی کاپی آپ کو دینی ہے. اور ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ 165 سیکشن کے تحت اس نے اسٹیٹمنٹ بنا کے ڈپارٹمنٹ کو, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو بھیجنی ہوتی ہے. تو وہ اگر وہ 30 سپٹمبر تک وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری تنخواہ میں سے ٹیکس کٹ گیا, مجھے ضرورت, ایسا نہیں ہے. آپ کی تنخواہ میں سے جو ٹیکس کٹا ہے وہ امپلائر کی ذمہ داری تھی. اب گوشوارہ داخل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا, پھر گوشوارے میں صرف آپ کی تنخواہ نہیں ہوتی, اس میں آپ کے جو ایسٹس ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کی جو کریٹ کر رہے ہیں, کوئی پلاٹ ہے, کوئی گاڑی ہے, کوئی بینک بیلنس ہے, کوئی مکان ہے آپ کا, کوئی دیگر چیزیں, وہ بھی تو آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے نا. کہ تنخواہ تو میری ₹1,00,000 ہے, فرض کر لیتے ہیں مہینے کی 12 لاکھ روپے میری سال کی بنتی ہے, لیکن سال میں میرے ایسٹس میں انکریز آ گئی ہے 50 لاکھ کی. بھائی یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے, یہ تو تبھی پتہ چلے گا نا جب آپ انکم ٹیکس کا گوشوارہ داخل کریں گے, اس کی پراپر ریکنسیلیشن کریں گے ویلتھ کی, اس کو ہم کہتے ہیں ویلتھ ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ. اس کے مطابق جب آپ داخل کریں گے تو پھر وہ آپ کے ایسٹس ساتھ ساتھ گریجولی انکریز ہوں گے. اگر وہ اپنے ایسٹ مکمل شو نہ کرے تو پھر اس کے لیے پینلٹیز ہیں. اس کے لیے پھر سیکشن 122 کی ایڈیشنل اسیسمنٹ ہے, 122C کی جو ہے پروویژنل اسیسمنٹ ہے. دیکھیں 2 طرح کے آپ کا آڈٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ڈپارٹمنٹ کو کوئی پتہ چل جاتا ہے کہ اچانک آپ نے مرسیڈیز گاڑی خرید لی ہے, پتہ تو اب چل ہی جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کے CNIC سے پتہ چل جاتا ہے. اب آپ نے ڈکلیئر نہیں کی, سیلری آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں, اس پہ پراپر ٹیکس دے رہے ہیں, بھائی مرسیڈیز گاڑی کہاں سے آ گئی, اس کا سورس تو بتاؤ نا. اگر وہ مطلب نہیں ڈکلیئر کرتا تو اس کے اوپر سیکشن 122 ایڈیشنل اسیسمنٹ کا کھڑا ہے. اچھا, ایک چیز جو ہم جاننا چاہیں گے وہ یہ کہ اگر جنہوں نے 30 ستمبر تک نہیں جمع کرایا تو ان کے ساتھ کتنی پینلٹی ہوگی ان کو؟ پہلی بات یہ ہے کہ 20,000 روپے کی پینلٹی ہے, 20,000 کی پینلٹی ہے, وہ اس نے پے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, اور ساتھ میں اس کا کیس جو ہے وہ نارمل اسیسمنٹ ہوگی اس کی, وہ اس میں یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم کے تحت نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, 20,000 روپے اس کی پینلٹی ہوتی ہے. اس کے لیے خیر نوٹسز دیے جاتے ہیں, وجہ پوچھی جاتی ہے کہ کیوں نہیں کیا. عمومی طور پر تو گورنمنٹ انڈر دا سرکمسٹانسز ڈیٹ ہی ایکسٹینڈ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے پچھلے سال میں جو گورنمنٹ سیکٹر والے افسران یا ملازمین ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ایوری پرسن, اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ خواہ وہ گورنمنٹ سیکٹر سے ہے خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے, اگر اس کی تنخواہ 6 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ ہے تو اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ انکم ٹیکس کا گوشوارہ داخل کرے, خواہ وہ کوئی بھی ہے, تا وقت سے کہ اس کی انکم ایگزامپٹ فرام ٹیکس نہ. 6 لاکھ سے 50,000 مانا. دیکھیں میں اس کو میں یہ بھی بتا دوں
کہ اگر آپ کی پراپرٹی انکم ہے, آپ نے کوئی مکان, کوئی دکان, کوئی آپ نے کرائے پہ دے رکھی ہے, وہ جو آپ کو کرائے آ رہے ہیں اس میں سے 2 لاکھ روپے سالانہ ایگزمپشن ہے, اس کے بعد آپ کی ٹیکس شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اچھا 2 لاکھ کو کتنی پراپرٹی پہ کی جگہ؟ جتنی مرضی ہو آپ, یہ اس سے ایف بی آر یہ نہیں کہتا کتنی پراپرٹی اوور آل کنسیڈر کیا جائے گا, اماؤنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, خواہ وہ 1 کنال کی ہے, خواہ وہ 4 گز کی ہے, کمرشل پراپرٹی ہے یا کچھ بھی ہے, اگر 2 سے زیادہ ہے تو وہ اوپر والا حصہ ٹیکسیبل اس پہ ہوگا ٹیکس, اور اس پہ پینلٹی بھی ہوگی. اور یہ کہا جائے کہ جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ 30 ستمبر سے پہلے جمع کرا لیں تو کافی زیادہ بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب, جس سے ہم بات کریں اسکن کے حوالے سے, آپ نے بتایا کہ اسکن کی لیئرز ہوتی ہیں, اور جب ہم اس طرح کے کیمیکلز والی بیوٹی کریمز یوز کرتے ہیں تو وہ لیئر کافی زیادہ ڈیمیج ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو اسکن کی حالت ہوتی ہے. آپ کے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں, کس کنڈیشن پہ وہ آتے ہیں, کب وہ آپ کے پاس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ میرا یہ حال ہو گیا, کوئی واقعہ کوئی اس طرح سے بتائیں تاکہ ناظرین کو بھی معلوم ہو. جب ان کی اسکن اتنی زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, چہرے پہ نشان پڑے ہوتے ہیں, بڑے بڑے دانے نکلے ہوتے ہیں, چہرے پہ بال آئے ہوتے ہیں, اکثر خواتین ہوتی ہیں, اکثر خواتین ہوتے ہیں, اکثر خواتین, اور وہ میرے پاس آتے ہیں کہ اگلے ہفتے بچے کی شادی, جلدی سے اس کو ٹھیک کر دیں. ٹھیک ہے, یہ 1 مہینے بعد اس کی شادی, جلدی سے اس کو ٹھیک کر دیں. بھائی وہ جلدی سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. اسکن کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے. جیسے بیماری کے مقدمات بہت لمبے چلتے ہیں نا, اس طرح اسکن کا ٹریٹمنٹ اسی طرح اسکن کا ٹریٹمنٹ بھی بہت لمبا چلتا ہے, بہت مطلب کہ اس کا پروسیس ہوتا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جسم کے اندر کچھ اعضاء ایسے ہیں جو بہت مضبوط ہیں. ٹھیک ہے, جو بہت مضبوط ہیں وہ آسانی سے خراب نہیں ہوتے, اور جب وہ خراب ہوتے ہیں تو آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتے, صحیح نہیں ہوتے, انہیں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک مضبوط جو ہے وہ آپ کا دماغ ہے, ایک دل ہے, یہ بہت مضبوط ہے. بالکل. ایک آپ کی جلد ہے, اسکن بھی اس میں شامل ہے, بہت مضبوط ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ باہر سے آنے والا ہر قسم کا جو ڈیمیج ہے وہ پہلے آپ کی جلد برداشت, بالکل ایسی ہے, ہر قسم کی تکلیفیں جو ہے نا وہ آپ کی جلد برداشت کرتی ہے, اور وہ اس کو آپ کے جسم کو محفوظ رکھتی ہے. جب آپ اس جلد کو ڈیمیج خود کر دیتے ہیں تو پھر اس کو ٹھیک ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. جتنا مضبوط آرگن ہوگا جب وہ ڈیمیج ہوگا اتنی ہی دیر سے وہ ریکور ہونے میں ٹائم لگے گا, بہت ٹائم لگے گا. تو جب یہ اسکن کو اچھی طرح سے وہ خراب کر کے آ جاتے ہیں, اسکن کے اوپر جو بال آ جاتے ہیں نا, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کم از کم 1 سال کا وقت چاہیے. ریزن کیا ہوتی ہے, میں یہ بھی جانوں کہ اسکن پہ جلدی اسکن کے اوپر جو بال آتے ہیں نا, ایک تو ہوتا ہے ایک بیماری کی وجہ سے, جسم کے اندر سے ایک بیماری ہوتی ہے, ہارمونز کا پرابلم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے چہرے پہ بھی بال آ جاتے ہیں, پورے جسم پر بھی بال آ سکتے ہیں, ساتھ ساتھ میں جسم کے اندر اور پرابلم بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو بیماری کی وجہ سے. باقی یہ کہ جو چہرے کے اوپر صرف اسٹیرائڈ لگائے جاتے ہیں نا, اسٹیرائڈ لگانے سے پورے چہرے وہ بھی ہے. اس وقت جو ہمارے سامنے جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ مینلی اسی وجہ سے آ رہے ہیں, اسٹیرائڈ لگانے سے. اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, سر کے اوپر سے بال اڑ جاتے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, چند ایک بیماری ہے جس میں بال اڑ جاتے ہیں. وہ بال دوبارہ پیدا کرنے کے لیے ہم سر پہ اسٹیرائڈ لگواتے ہیں. بالکل, وہ اسٹیرائڈ لگانے سے سر پہ بال آ جاتے ہیں. میرے پاس کئی مطلب کہ پیشنٹ کی تصاویر بھی پڑی ہوئی ہیں, 3 مہینے کے اندر پورے سر کے بال واپس آ گئے, بالکل چٹیل میدان, سر پہ کوئی بال نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور 3 مہینے کے اندر سر کے سارے بال واپس آ گئے. جب وہ سر کے اسٹیرائڈ وہ اسٹیرائڈ سر پہ 3 مہینے اندر بال واپس لا سکتا ہے, تو جب آپ چہرے پہ لگائیں گے تو اس کا کیا حال کرے گا وہ. اور سال سے وہ کریمیں لگا رہتے ہیں, کئی سالوں سے لگا رہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا آ گیا, جو خود بخود ہی بال آ گئے. ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کریم لگا رہے ہیں, جو اور بھی تو لوگ لگاتے ہیں انہیں تو کچھ نہیں ہوا. بھیا جو اور لوگ ہیں وہ میرے پاس نہیں آ رہے, وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, مگر آپ کو نہیں بتا رہے ہوں گے. بالکل بالکل. مسئلہ یہ کہ ہماری خواتین جو ہے نا اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتی کہ وہ غلط کر رہی ہیں. کوئی بھی خواتین نہیں کرتی, ان کو بہت مشکل سے سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ چیز جو آپ کو نقصان, یہ ریزن ہے. اب میں اس میں ایک مثال دیا کرتا ہوں خواتین کے, چونکہ ان کے مزاج کی ہے کہ یہ آپ گھر میں برتن دھوتی ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, تو ایک برتن دھونے کے لیے چیز استعمال کی جاتی ہے ٹاٹری. بالکل, خواتین جانتی ہیں اس کو. تو وہ جب پانی میں گھول کے برتن میں وہ ڈال کے رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تو اس کے بعد جب صاف کرتے ہیں تو برتن ایک دم چمک جاتا ہے, چاہے کتنے ہی گہرے قسم کے وہ داغ پڑے ہوئے, سخت قسم کے,
वो हर चीज उड़ा देती है। वो टाट में एक तेजाब होता है जो बर्तन को खुरच देता है, मुकम्मल तौर पर वो साफ कर देता है। लेकिन अगर आप उसी बर्तन को मुसलसल उसी टाटे के साथ धोते रहे तो जो बर्तन में सुराख हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जब आप अपने चेहरे पर इस किस्म की चीजें इस्तेमाल करेंगे तो चेहरे को डैमेज करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेकंड से एक और चीज हम जानना चाहेंगे, एक तो ये है ब्यूटी क्रीम्स के हैं, उसके अलावा जो केमिकल्स हैं, एक जो हमारी खवातीन घर में काम करती हैं, आग पे चूल्हे पे काम करती हैं, रोटी पका देती हैं, वो भी कहती हैं मेरी स्किन हाथ की स्किन खराब हो गई है, फेस के हवाले से वो किस तरह से अपना ख्याल करें? देखिए अब ये किसी वजह से खराब हो रहा है। हाँ। नॉर्मल जिल्द जो है वो डैमेज हुई है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसका कलर वापस आ सकता है। ठीक है। हाथ जल गया है, हाँ। डार्क हो गया है, वो ठीक होके नॉर्मल कलर वापस आ जाएगा। ये कि थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 महीने लगेंगे उसके, ठीक है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। चेहरा इसी तरह से आग से तपिश के साथ खराब हो गया है, हाँ। वो वापस आ सकता है। उसकी मतलब ट्रीटमेंट मौजूद है। लेकिन अगर आप अपने तौर पे कुछ चीजें लगाना शुरू तो अपने तौर पे आप हमेशा गलत चीज लगाएं। तो बात का कुछ खवातीन हमने अक्सर वाकयात सुने हैं कि जब उनको कोई रिएक्शन होता है तो वो भी उस वक्त भी अपने तजर्बे कर रही होती हैं, तो उस वक्त क्या करनी चाहिए? खुदा कोई रिएक्शन हो जाए आपकी जिल्द पे, कोई आप क्रीम लगाइए, उसके बाद आपको कोई दाग धब्बे आना शुरू हो गए हैं, तो उस वक्त तजर्बे करने चाहिए या फौरी डॉक्टर के पास? फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये कितना खतरनाक होता है? देखिए ना, बहुत ही खतरनाक। देखिए जब आप तेजाब लगाएंगे चेहरा जल जाएगा। हाँ। तेजाब हाथ पे लगता है, और आजकल वो कोई कोन मीने जो बन रही है ना, उसका कलर आ जाते, तो मेरे पास कोन मीने के बहुत सारे केसेस आए हैं। उन्होंने कोन मेहंदी लगाई है, उसके साथ डैमेज हो गई है, जल गई है, उसके बाद वो डिजाइन वाले निशान जो ना वो हमेशा से रह गए। तो मैंने कब लगाई थी? जी 6 महीने हो गए, अभी तक ये निशान नहीं जा रहा। ठीक है। वो निशान अब कैसे जाएगा? क्योंकि आजकल उन कोन मेहंदी में भी कोई किस्म के केमिकल तेजाब टाइप केमिकल ज्यादा होती है, केमिकल मेहंदी कम होती है, केमिकल ज्यादा होता है। मैं ये मशवरा दिया करता हूँ कि जी आपको मेहंदी लगाने का शौक है, पत्ते तोड़ने मेहंदी के, घर में सुखा लें, उनको ग्राइंड कर लें पीस के, तो उसी की आप मेहंदी बना के बेशक कौन बना लें उसके साथ, तो वो मेहंदी वो बेस्ट रहेगा। इसमें मजीद भी आपसे इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम टैक्स के हवाले से, उसके साथ साथ स्किन के हवाले से, उसके साथ साथ हम अशर हसन कामरान से एक नज़म भी सुनेंगे। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम टैक्स रिटर्न के हवाले से बात करते, स्किन के हवाले से हमने तफसीली बताया, एंड पे हम अशर हसन कामरान से हम जो टैक्सेस पे बात करनी है, तो अशर साहब मुख्तसरन बताइएगा, क्योंकि उसके बाद हमने आपसे ये भी जाना है कि जो आप अदब से आपका लगाव है, जो शायरी से, वो भी हम जानेंगे। लेकिन टैक्स जो लोग फाइलर बनते हैं उन्हें फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि जो एक्साइज में जाते हैं बेचारे, जिनको फाइलर है उन्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जब भी वो नंबर लगवाने आते हैं, तो फाइलर होने का फ़ायदा क्या है? देखिए खान साहब, पहले वो दरमियान में वक्फा आ गया था। पहले मैं एक चीज, अहम चीज है वो प्रॉपर्टी की, मैंने बताया था बेसिक एग्जाम्पशन 2 लाख, बिजनेस की बेसिक एग्जाम्पशन 4 लाख और सैलरीड पर्सन की 6 लाख होती है। इससे जब आपकी इनकम बढ़ती है तो वो टैक्सेबल होती है। अब फाइलर का फायदा क्या है? फाइलर का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपके ऊपर जो टैक्सेस लगने होते हैं ना, वो मजीद वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके ऊपर 200% टैक्स लगना है, अगर फाइलर है तो 100%, 100%, यानी 100% का इजाफा हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहां पे आप फाइलर अगर नहीं हैं तो वहां पे आपको टैक्सेस एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ठीक हो गया। मसलन आपका जो बैंक में जो प्रॉफिट है, बैंक में प्रॉफिट है आपका, नेशनल सेविंग में आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो आपका 30% के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स कटना है। लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो 15% हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। इसी तरह से जो बैंक की आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर 0.6% टैक्स लगा करता था 231A का सेक्शन का, वो 1 लाख रुपए के ऊपर 6 लाख रुपए होते थे। अगर आप फाइलर है तो वो नहीं कटेंगे। ठीक है। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज में अगर आपका बच्चा एडमिशन लेता है तो आपने उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट, यानी आपके एडमिशन फीस की 5% आपने टैक्स की सूरत में, एडवांस टैक्स की सूरत में विदहोल्डिंग टैक्स देना है। लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो वो आप नहीं देंगे। अगर आप फाइलर हैं तो आपका गाड़ी का जो टोकन 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी के ऊपर जो टोकन आप पे कर रहे हैं वो आपका डबल हो जाता है। तो उसमें आपको चीजें, अच्छा एक चीज जो जितने टैक्सेस हैं ये तो चले ठीक है, फायदे होते हैं, इस वक्त रुझान है इजाफा हुई है, कमी हुई है? देखिए उसके लिए मैंने 1-2 स्टैटिस्टिक्स मैंने वो लिए थे, वो मैं बताना चाहूंगा, अपनी पब्लिक के लिए जरूर बताना चाहूंगा कि 2020 में
2.1752.178 मिलियन लोगों ने 21 लाख जो ATL पे थे, ठीक है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, और 2021 में आके ये हो गए हैं 3.12 मिलियन, 31 ये लाख के करीब। अभी तक हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, रीजन में भी हम टैक्स कम दे रहे हैं। हाँ। यानी इंडिया में 4% लोग टैक्स पेयर हैं, हमारे यहाँ कितने हैं? उनके 1%। 21 लाख की आबादी में से हम कह रहे हैं कि 31 लाख हाँ, और उसमें भी सैलरीड पर्सन का नंबर ऑफ टैक्स पेयर ज्यादा है, टैक्स फिर भी कम ही है। जो अभी 10 लाख इजाफा हुआ, उनमें ज्यादा सैलरीज हैं। सैलरीड पर्सन ही हैं, और टैक्स में इजाफा तब होता है जब कॉर्पोरेट सेक्टर काम करता है, उनके जो टैक्सेस होते हैं उससे आपकी टैक्स में इजाफा होता है। अच्छा, उसके बाद जनाब अली पिछले साल दिसंबर 2020 तक जो रिटर्न्स आई थी वो 30,453 थी, 30,453। तो अब ये मौजूदा अभी तो डेट चल रही है, लेकिन अगर हम पिछले साल का कंपैरिजन देखते हैं ना, 2020 और 2021 का अब तक का, उसमें हमें फर्क नजर आ रहा है, बेहतरी आ रही है। फिर कुछ गवर्नमेंट ने जरूरी भी कर दिया कुछ चीजों के लिए, एक्स्ट्रा जो है, जो फाइन है उसकी वजह से भी लोग इस तरफ आ रहे हैं। अच्छा, एक अहम बात ये होती है कि अमूमी तौर पर टैक्स पेयर्स को ये नहीं पता होता कि मैं अपना स्टेटस कैसे चेक करूं कि मैं फाइलर हूं या नहीं। वेरी सिंपल, आप अपने मोबाइल फोन पे चेक कर सकते हैं। आप नए मैसेज में जाइए, क्रिएट मैसेज में जाके आपने MSG ATL लिखना है, ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ATL स्पेस आपने शनाख्ती कार्ड का नंबर, और किसी मैसेज इसको 9966 पे सेंड कर दें। विद इन 5 सेकेंड्स आपको जवाब आ जाता है कि आप फाइलर हैं कि नॉन फाइलर हैं। आप अपना फॉरन स्टेटस चेक ये नाज़रीन चेक कर सकते हैं, जो लोग फाइलर हैं और उन्हें करंट स्टेटस मालूम करना, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस हम स्किन के हवाले से बात कर रहे थे, बच्चों के हवाले से हम बात करेंगे। खवातीन को तो हमने बता दिया कि वो किस तरह से उनकी स्किन की सूरत हाल है। बच्चे आजकल हम देख रहे हैं कि वो भी इस हवाले से, चाहे वो छोटी बच्ची हैं या बच्चे हैं, वो भी मेकअप का इस्तेमाल कर रही हैं, ब्यूटी क्रीम्स का। तो उनके लिए कितना ज्यादा ये मुश्किल हो सकती है स्किन के हवाले से अगर हम बात करें तो? देखिए, बच्चे जो बलूगत में आते हैं ना 13-14 साल की उम्र में, उस वक्त तो उनके चेहरे पे दाने निकलते हैं। ये एक कुदरती सी बात है, ये नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल है, लेकिन उस नेचुरल को भी ज्यादा खराब होने से रोकना चाहिए। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए कि जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो ज्यादा खराबी की तरफ ना जाए, और वो आराम से 1-2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ये कि बच्चे घर में जो देखेंगे वही कुछ करेंगे। जब खवातीन घर में वो मेकअप की अपना क्रीमें वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं, तो बच्चे भी उनको देखा देखी कोई ना कोई चीज लगाएंगे। दूसरा एक और चीज जो है ना, जो हमारे मुआशरे में एक बहुत ही गलत चीज अब ट्रेंड पकड़ रही है, वो ये कि माएँ जो है ना छोटे बच्चों को रंग गोरा करने के लिए जो है फार्मूला क्रीमें लगा रही हैं। मेरे पास कई बच्चे ऐसे आए हैं, जी ये चेहरा इसका खुरदरा हो गया, तो पता चला कि रंग गोरा करने के लिए वो क्रीम बच्चों को भी लगा रही हैं। बच्चों को बात है कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये क्रीमें जो है ना, ये रंग गोरा करने के लिए नहीं है, ये चेहरे को बर्बाद करने के लिए है। तो बच्चों पे जुल्म ना करें, उन्हें कोई भी इस किस्म की क्रीम इस्तेमाल करने के लिए ना दें, ना ही घर में कोई ऐसी चीज खुद इस्तेमाल करें। बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई क्रीम लगाने की कतअन कोई जरूरत नहीं है। देसी टोटके भी लोग इस्तेमाल करते हैं, देसी टोटके की जरूरत नहीं है। क्यों करते हैं देसी टोटके? वजह क्या है देसी टोटके करने की? सर्दियों में जल्द खुश्क हो जाती है, सरसों का तेल सबसे आसान चीज है, या कोई भी कोल्ड क्रीम जो है ना वो आप बच्चों के चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में बच्चे को कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसकी स्किन पे आप क्यों लगाएंगे? गर्मी में यह है कि बच्चे के जिस्म पे दाने निकल आते हैं, तो दानों के लिए जो अपना जिसको गर्मी दाने कहते हैं, उसके लिए एक लोशन मौजूद है, वो लगाएंगे, गर्मी दाने वो ठंडक कर देता है, वो ठीक हो जाएगा। सब लोग सजेस्ट क्या करेंगे? ये तो ठीक है, लोग आप चाहते हैं कि मैंने खूबसूरत भी नजर आऊं, मेरी स्किन भी ग्रो हो, सजेस्ट क्या करेंगे? किस तरह से नजर आए? स्किन ग्रो करने के लिए बंदे का हेल्दी होना जरूरी है। जिस्म के अंदर खून होगा तो चेहरे पे खून नजर आएगा। लोग चाहते हैं कि हम खाने पीने में इंतहा की डाइटिंग करें और चेहरा हमारा लाल नजर आना चाहिए, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और फिर एक चीज जो है ना वो अब हमारे मुआशरे में खत्म होती जा रही है, पता नहीं क्यों खत्म होती जा रही है, कोई आसाइशें ज्यादा बढ़ गई कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ये पहले जमाने में ये था कि कोई भी सहूलत की चीज नहीं थी, लोगों को पैदल चलना पड़ता था, मशक्कत के काम करने पड़ते थे, वो खुद बहुत एक्सरसाइज होती थी। अब लोगों को एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, सादा खुराक, आपकी स्किन और फेस अच्छा नजर आएगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें खून गर्दिश करेगा, वो खून चेहरे पे आएगा। जब वो तेजी से गर्दिश करता है, चेहरा खुद ब खुद ग्लो करता है। लोग चाहते हैं कि हम ना तो एक्सरसाइज करें, ना हम कोई चीज खाने की इस्तेमाल करें, बस डाइटिंग करते जाएं और चेहरा हमारा जो है वो लाल नजर आना चाहिए। सर लास्ट में हमारे शायरों को यही बताएं कि अच्छी स्किन की निशानी क्या है? क्या वाइट नजर आना अच्छी स्किन है, या अच्छी स्किन है क्या? ये बता देना कि अच्छी स्किन वो है जिसपे एक नेचुरल सा ग्लो नजर आएगा, जिसके ऊपर आपको खून जो है ना वो नॉर्मली नजर आना चाहिए। खून उबलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। एक नॉर्मली जो खून जिसमें कि नजर आना चाहिए, एक नॉर्मल जो टाइट स्किन है वो नजर आनी चाहिए, उसके अंदर की फ्रेश नजर आएगी, बिला वजह की झुर्रियां ना हो। एज के साथ जो झुर्रियां पड़ती है वो तो ठीक है, अदरवाइज बिला वजह की झुर्रियां ना हो। फिर दूसरी एक चीज है कि जिस्म के अंदर पानी की मिकदार जो है वो पूरी नहीं चाहिए। हमारे खून के अंदर 60% से ज्यादा तो पानी है। बिल्कुल, लोग पानी नहीं पीते हैं जी। पानी पिएगी तो हमें ये हो जाएगा, उधर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जिस्म के अंदर पानी की कमी से झुर्रियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो कितने गिलास पानी पीने? अमूमन तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली जिस्म के अंदर से तकरीबन 3 लीटर पानी जो है ना वो खारिज हो जाता है। ठीक है, पेशाब की सूरत में, पसीने की सूरत में और इनविजिबल पर्सपिरेशन की सूरत में वो जिस्म तक खारिज हो जाता है। आपको 3 लीटर से ज्यादा पानी पीना चाहिए रोजाना। 3 लीटर तो आपने वो कमी पूरी करनी है, उससे ज्यादा आपको पानी पीना चाहिए ताकि आपकी स्किन को बिल्कुल ग्लो नजर आए। काफी सारे रह गए, स्मोकिंग भी रह गई, क्योंकि स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनकी स्किन बड़ी डल हो जाती है। स्मोकिंग तो देखिए, स्मोकिंग सिवाय जहर की और भी नहीं। आप यकीन करें कि जिससे ये स्मोकिंग दुनिया में स्टार्ट हुई थी सिगरेट की शक्ल है, हुक्का तो बहुत अच्छे से चल रहा है ना। सिगरेट की शुरू में जब ये स्टार्ट हुई थी उस वक्त भी एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पता चला था कि स्मोकिंग के बेतहाशा नुकसान हैं, लेकिन उस रिपोर्ट को आज से कई 100 साल पहले दबा दिया गया था। क्यों? ये जो कंपनी काम कर रही है सिगरेट को, मालूम था कि उनका जो बिजनेस है वो इससे डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल, तो जब पूरी दुनिया तबाह हो गई सिगरेट से, अब वो सामने आ रहा है जी ये सिगरेट के जी नुकसान आता है, और डायरेक्ट पहला इफेक्ट फेस पे नजर आना शुरू होता है। नाज़रीन, आपने जैसे फिर कभी आपसे तफसीलन बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी रह गई हैं। अच्छा साहब, हम आपके पास आएंगे। एक जो चीज़ हमने आपके इंटरव्यू में स्टार्ट में बताई थी कि आप 5 किताबों के मुसन्निफ भी हैं, मज़ाहिर शायरी से आपका कैसे ताल्लुक बन गया? आप अच्छा, ये अभी जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ भी कि ये आप सोच के नहीं करते। हाँ, ये आपको अंदर से ही कोई ऐसा होता है, उसके बाद फिर मज़ाहिर शायरी का भी तख्लीक कार देखें, ऐसे ये मामूली बात नहीं होती। किसी भी चीज़ का कोई बंदा तख्लीक कार हो तो ये तो सलाहियत मैं समझता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही होती है। तो मैं जो शायरी करता हूँ 3 ज़बानों में, सराइकी, पंजाबी और उर्दू, और इसमें मैं संजीदा भी करता हूँ, मैं वतन पर भी करता हूँ, मैं मुआशरत पर भी करता हूँ, उसके बाद मैं गज़ल भी लिखता हूँ और मैं मज़ाहिर शायरी भी करता हूँ। हमने कहा संजीदा गुफ्तगू की, हम मज़ाहिर शायरी सुनना चाहेंगे। जी हाँ, तो मेरी एक वो नज़्म है, बड़ी पॉपुलर है, वो माशाल्लाह लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरी किताब है आ गई बसंत, पंजाबी और सराइकी की, आगे बसंत। उसकी मैं एक नज़्म है चाचा, वो मैंने पहले भी रोही टीवी पर पेश की है, वही मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि चाचा मेरा हो गया पूरे 80 साल दा, चाचा मेरा हो गया पूरे 80 साल ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਚਾ ਮੱਥੇ ਸੇਰਾ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਚਾਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਕੀ ਸਲਾਹ ਏ ਝੂਠ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇ ਰੱਬ ਚੌਥਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਏ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਬਰ ਚ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਨਕਲੀ ਏ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਾ ਚੈਨਕਾਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾ ਚਾਹ ਏ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾ ਚਾਹ ਏ 5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਏ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਉਂਝ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਘੱਲੋ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਘੱਲੋ ਜੀ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ ਜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਬੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਬੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਖੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਜਦੋਂ ਸਾਲੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ 80 साल के बंदे को दूल्हा भाई बिल्कुल दूल्हा भाई कहण ਜਦੋਂ ਸਾਲੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨੱਸਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਏ ਅਜੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਏ ਤੇ ਹਿੱਕ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਏ ਹਾਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਆਣਗੇ 80 ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤੇ जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में, और आपका रोही का हैदर का बहुत शुक्रिया कि आप याद रखते हैं। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली स्किन के हवाले से। नाज़रीन, वही पैगाम है कि स्किन का ख्याल करना है तो अपनी डाइट को बेहतर बनाएं,
تبھی آپ کی اسکن زیادہ گلو نظر آئے گی. کریمز کا، اس کے علاوہ جو کیمیکلز جو دیگر چیزیں ہیں ان کا زیادہ استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کی اسکن پہ افیکٹ ہوگا اور بعد میں آپ پریشان دکھائی دیں گے. تو آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.